اسکائی بلو سلور زرا شلوار قمیض میں ملبوس، ہلکی بڑی شیو، رت جگہوں کا عنصر لیے، سرخی میں گلی سیاہ آنکھیں، آستینے فولڈ کیے وہ ہاتھ میں فریم پکڑے، لب سے آنکھوں سے محو گفتگو تھا۔ نفاست پسند فیضی بکھرا بکھرا لگ رہا تھا۔ سلیقے سے سجے رہنے والا کمرہ بے ترتیبی کی نظر ہوا پڑا تھا۔ نینتارا کم بیک، آئی ایم ان لو ود یو۔ 1.5 گھنٹے سے وہ لبوں کا قفل ٹوٹا تھا۔ آنکھیں بند کیے، فریم سینے سے لگائے، وہ بیڈ کے پشت سے ٹیک لگائے، سوچوں کی پرواز میں اڑتا کلا بازیاں لگاتا بہت دور چلا گیا تھا۔ صرف وہاں وہ تھا اور اس کی نینتارا۔ میں تمہیں پا لوں گا، وہ ضدی بچہ لگ رہا تھا جسے ہر حال میں من پسند چیز چاہیے تھی۔ میں تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گا، وہ بکھرا بکھرا سا لگ رہا تھا۔ اس خاندان کا کیا کروں میں؟ ہر جگہ پر دیوار بن کر حائل ہو جاتا ہے۔ وہ خاندان سے سخت خائف ہو چکا تھا۔ نینتارا مس عالیہ کے ساتھ مارننگ شو کے لیے نکل رہی تھی جب کچھ لوگ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک چہرہ جانا پہچانا تھا۔ فلم میں ویلن کا کردار کرنے والا لڑکا نمیر تھا۔ نینتارا نے انہیں اندر بلایا۔ نینتارا ہمیں 10 بجے تک پہنچنا ہے، مس عالیہ نے کہا۔ ہم نینتارا کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں، باتوں کے بعد خاتون نے کہا تھا۔ نینتارا پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ ہم آپ کو سوچ کر جواب دیں گے۔ فرید نے سچویشن کو سنبھال لیا تھا۔ شکیلا البتہ خاموش ہی رہی تھی۔ نینتارا آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں؟ اس کی ماں نے اس کی طرف رخ کیا تھا۔ جو بابا کا فیصلہ ہوگا، نینتارا نے مسکرا کر معذرت کرتی نکل آئی تھی۔ مارننگ شو کے بعد وہ سیٹ سے نکلی تو سامنے فیضی چلچلاتی دھوپ میں اس کی گاڑی سے ٹیک لگائے ہاتھ سینے پہ باندھے، آنکھوں پر گوگلز چڑھائے کھڑا تھا۔ آپ ادھر؟ نینتارا آہستگی سے بولی تھی۔ کون آئے تھے پرپوزل لے کے؟ بے لچک تفتیشی لہجہ تھا۔ آنکھوں سے گوگلز ہٹائے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ نینتارا کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ نمیر کے گھر والے؟ نینتارا آہستگی سے بولی تھی۔ انکار کر دو، حکمیہ لہجے میں وہ بولتا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ نینتارا کی نظروں نے دور تک گاڑی کا پیچھا کیا تھا۔ چلے، مس عالیہ نے کہا اور نینتارا چپ چاپ بیٹھ گئی۔ آؤ نینتارا۔ فرید بہت خوش لگ رہا تھا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ بہت اچھا اور بڑا رشتہ ہے، لوگ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ وہ چودھری سکندر کے جاننے والے ہیں، شکیلا پرجوش سی بولی تھی۔ میں نے چودھری صاحب سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے آنکھیں بند کر کے کر لو، بہت اچھا رشتہ ہے۔ فرید بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ پر بابا، نینتارا کچھ بولنا چاہتی تھی۔ مجھے پتا ہے میری رانی لاکھوں میں ایک ہے اور میری بات کا مان رکھے گی۔ اس کے سر پر دستے شفقت رکھتے ہوئے بولے تھے۔ نینتارا کی آواز روند گئی تھی۔ میں کیسے توڑ دوں بابا کا مان؟ وہ چپ چاپ اٹھ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ فرید بہت کچھ بول رہا تھا اور وہ کچھ سن نہیں پائی تھی۔ انکار کر دو، فیضی کی آواز کی پاس گر سے وہ بے بس ہو کر بیڈ پہ گر سی گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ شدید پریشان لگ رہی تھی۔ بابا کی بات مانوں یا فیضی کی؟ وہ اٹھ کے کھڑکی میں آ گئی تھی۔ فیضی کے مجھ پہ بہت احسانات ہیں، دل نے فیضی کے حق میں دلیل دی تھی۔ اس نے مجھے دنیا کے سامنے کھڑا ہونا سکھایا ہے، مجھے جینا سکھایا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے ہال میں آ گئی تھی جہاں تینوں بیٹھے تھے۔ بلبلے دیکھ دیکھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ نینتارا نے ٹی وی کا والیوم کم کیا اور ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بابا، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ فرید سے مخاطب ہوئی تھی۔ بولو۔ وہ ہمتاً گوش ہوئے تھے۔ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ نینتارا نے ہمت کر کے پوچھا کہ بول ہی دیا تھا۔ میں نے تو ہاں کر دی ہے، اگلے ہفتے منگنی ہے، تمہیں بتانا تھا، تم بنا سنے اندر چلی گئی۔ وہ سادگی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ تم کچھ زیادہ ہی ماڈرن نہیں ہو گئی ہو، اب بابا تمہاری وجہ سے اپنی زبان سے پھریں گے؟ فضیلہ نے نخوت سے کہا تھا۔ میرے معاملے میں مت بولو، نینتارا نے ڈپتا تھا۔ میں اب زبان دے چکا ہوں، ویسے بھی چودھری سکندر صاحب وہ بتا رہے تھے۔ چودھری سکندر کون ہوتا ہے ہمارے معاملات میں بولنے والا؟ اس نے کہا اور آپ نے مان لیا؟ نینتارا بھڑک اٹھی۔ منگنی کے سارے انتظامات وہی کریں گے، فضیلہ نے لقمہ دیا تھا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، نینتارا بلند آواز میں بولی تھی۔ تمہارا باپ ہوں، تمہاری زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہوں، فرید سادگی سے سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ چودھری سکندر آپ کو استعمال کر رہا ہے اپنے مقصد کے لیے۔ نینتارا نرمی سے انہیں سمجھانے کے لیے بیٹھی تھی۔ سکندر صاحب کا نام عزت سے لو، شکیلا نے لتاڑا تھا۔ بھاڑ میں جائے چودھری سکندر، ہمارے گھر کا راشن نہیں بھجواتا اب۔ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ اس جیسا کمینہ انسان میں نے زندگی بھر میں نہیں دیکھا، وہ مشتعل ہو کے بولی تھی۔ بکواس بند کرو نینتارا، شکیلا گرج کے بولی تھی۔ میں اس نمیر سے شادی نہیں کروں گی، ہرگز نہیں، وہ شعلہ بار لہجے میں کہتی مڑنے لگی تھی۔ رکو نینتارا، فرید نے سنجیدگی سے کہا تھا، اس پر پیر رکھ کے گزر جاؤ گی اگر میری زبان کی تمہاری نظر میں کوئی وقت نہیں ہے۔ فرید نے
اپنے سر کی پگڑی نین تارا کے قدموں میں رکھ دی تھی۔ بابا، نین تارا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ اس معاملے کو سدھارنے آئی تھی پر حد سے زیادہ بگڑ چکا تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ششتر سے بولی تھی۔ آپ کے لیے زبان میری زندگی میری خوشی سے زیادہ اہم ہے؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ چھوٹی سکندر نے اپنے آپ کو اپنے جال میں پھنسایا ہے بابا، وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ میں اس لیے آپ کو یہاں نہیں لائی تھی کہ میری زندگی برباد کر کے رکھ دیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی اور سر ہاتھوں میں گرائے صوفے پر گر گئی تھی۔ چوتھری سکندر تمہارا بیڑا غرق ہو، وہ بددعائیں دیتی کمرے سے چلی آئی تھی۔ موبائل لیا اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ مجھے آپ سے ملنا ہے، فیضی کو ٹیکسٹ کیا اور سڑک پر دھیرے دھیرے چلنے لگی۔ کچھ دیر میں فیضی کی گاڑی اس کے برابر آ رکی تھی۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تم روئی ہو؟ فیضی سڑک پر دیکھتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ بابا نے پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا ہے، وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ فیضی نے ایک دم بریک لگائی تھی۔ تم نے انکار نہیں کیا؟ فیضی نے سختی سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے تھے۔ کیا تھا؟ بابا نے میرے پیروں میں اپنی پگڑی رکھ دی، میں کیا کرتی فیضی؟ وہ سر ہاتھوں میں گرائے رونے لگی تھی۔ اتنی جلدی بنا دیکھے اقرار کر لیا؟ فیضی شوق سا بولا تھا۔ یہ سب آپ کے بابا کے کارنامے ہیں۔ نین تارا پھٹ پڑی۔ اس نے ہاں کروائی ہے بابا سے، منگنی کے انتظامات ڈیٹ تک سب فائنل کروایا ہے۔ وہ روتے ہوئے چیخی تھی۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے تو کیوں اتنا دکھ ہو رہا ہے؟ فیضی نے اس کی گہری سبز آنکھوں میں گھورا تھا۔ نین تارا نے رخ موڑ لیا۔ نین تارا، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ فیضی نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ مجھے آپ کے سامنے بھی الفاظ کا سہارا لینا پڑے گا؟ وہ الٹا سوال لے کر گئی تھی۔ فیضی لاجواب ہو گیا تھا۔ نین تارا گاڑی سے اتر گئی۔ بابا جان، آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ گاڑی آگے بڑھاتا ہوا بولا تھا۔ پہلے اس سائم کا کچھ کر لوں پھر دیکھتا ہوں اس نمیر کو بھی۔ وہ ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ احسن کا بخار جوں کا تو تھا۔ فیضی سے اس کی بات کبھی کبھار ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ یہاں سے نکل جاؤں، سب سے معافی مانگ لوں گا، وہ ندامت سے سوچ رہا تھا۔ مسٹر علی یزدانی، 3 دن کے اندر اگر آپ نے لون سبمٹ نہیں کروایا تو آپ کا اپارٹمنٹ آپ کا نہیں رہے گا۔ بینک سے کال آئی تھی۔ علی کو جھٹکا لگا۔ او نو، 3 دن رہ گئے؟ وہ سر پکڑ کے رہ گیا۔ مجھے پیسے چاہیے۔ باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کتنے؟ ہاشم یزدانی نے اسے دیکھا تھا۔ اتنے، اماؤنٹ کاغذ پر لکھی تھی۔ اتنے پیسے کیا کرنے ہیں؟ وہ تحیر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ چاہیے ہیں، علی رکھائی سے بولا تھا۔ میں نے پروجیکٹ میں لگا دیے ہیں، اب اتنی بڑی رقم نہیں ہے، اسے کم لے لو، ہاشم یزدانی نے رسانت سے کہا۔ بھیک مانگنے نہیں آیا ہاشم یزدانی، اس بزنس میں میرے باپ کا بھی حصہ ہے، چبا کر کہا۔ میں بھی تمہارا باپ ہوں علی، ہاشم نرمی سے بولا تھا۔ میرا باپ صرف عاصم یزدانی تھا، نخوت سے کہتا آفس سے نکل گیا تھا۔ اور کون ہو سکتا ہے جو اتنی رقم دیتے؟ علی سوچنے لگا۔ مایوس سا وہ سڑک کنارے چلنے لگا۔ ہاشم یزدانی اس کا چچا تھا۔ عاصم یزدانی کے موت کے بعد المیرا کا نکاح ہاشم سے ہو گیا تھا۔ اس کے 2 ہی بچے تھے، رافیہ اور معیز۔ 3 دن کے بعد اس کا اپارٹمنٹ بینک کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ وہ سخت پریشان تھا۔ سڑک پر آوارہ گردی کرتے اس کی نظر پب پر پڑی تھی۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ پب میں نوجوان جوڑے رقص کر رہے تھے۔ میوزک اتنا ہائی تھا کہ کان پڑتی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ علی ٹیبل پر جا بیٹھا، گلاس بھر جام اندر اتارنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں ٹن ہو گیا تھا۔ پریشانی بھولے وہ دیوانوں کی طرح جھومنے لگا تھا۔ بتاؤ احسن کے ڈاکیومنٹس کہاں ہیں؟ فیضی سیدھا سائم کے آفس جا پہنچا۔ مجھے کیا پتا، سائم یکسر انجان بنا تھا۔ بھولے ہوئے کو یاد کروانا آتا ہے مجھے سائم۔ ٹیبل پر ہاتھ رکھ کے اس کے آنکھوں میں آنکھیں دیکھتے سختی سے گویا ہوا تھا۔ دیکھو فیضان سکندر، سائم نے بات شروع ہی کی تھی، دیکھنے کا وقت نہیں ہے، جلدی ڈاکیومنٹس نکالو۔ فیضی نے ٹیبل پہ ہاتھ مارا۔ تم میرے آفس میں کھڑے ہو، سائم نے اسے یاد دلایا، تو تم شرافت سے نہیں مانو گے؟ فیضی سنجیدگی سے بولا تھا۔ فیضی نے اس کے کالر سے جا پکڑا تھا۔ بتاتے ہو یا کروں عزت افزائی؟ فیضی نے کالر کو جھٹک دیا۔ چھوڑو مجھے، سائم نے چڑھوانے کی صحیح کی تھی۔ فیضی نے ہاتھ گھما کر اس کے منہ پر مکہ رسید کر دیا۔ وہ کرسی سمیت پیچھے جا گرا تھا۔ کالر سے پکڑ کر اٹھایا۔ میں بلاتا ہوں پولیس کو، سائم نے دھمکی دی تھی۔ ہاں بلاؤ، پھر تمہارے ہوٹلز کے پول میں کھولوں گا، فیضی شانے جھکا کے بولا تھا۔ اس کا فون کی طرف بڑھتا ہاتھ رک گیا تھا۔ مطلب؟ سائم نے اسے دیکھا۔ مطلب کہ ہوٹل کا بچا کھچا کھانا کیسے نئے کھانے میں ڈال دیتے ہو، کھانا خراب ہونے سے بچانے کے لیے کون سا پاؤڈر استعمال کرتے ہو، اور وہ پاؤڈر کتنا نقصان دہ ہے، شراب نوشی بھی کروائی جاتی ہے۔ فیضی سینے پہ ہاتھ باندھے مزے سے بولا تھا۔ سائم کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ میں مکمل تیاری کر کے آیا ہوں، ہر بات کا پروف بھی ہے میرے پاس۔ فیضی ہنسا تھا۔ سائم ٹیبل کے نیچے جا جھکا
اور دراز کا لاک کھولے فائل نکال دی۔ یہ لو، فائل ٹیبل پر پھینکنے کے انداز میں رکھی تھی۔ گڈ چوائس، پر چودھریوں سے پنگا لینا ٹھیک نہیں ہے۔ فیضی نے افسردگی سے اسے دیکھا اور نکل گیا۔ فیضی نے حویلی سے ملازم منگوایا اور اسے احسن کا پتہ دے کر آسٹریلیا بھیجا۔ کہاں گئی تھی؟ شکیلا کا تفتیشی شک بھرا انداز۔ فضیلہ مزے سے بیٹھی لیز کھا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ نینتارا تحیر اور غصے سے اس کے پاس آئی تھی۔ کس کے ساتھ گئی تھی گاڑی میں؟ وہ رکھائی سے بولی تھی۔ فیضی تھا، مختصر مگر غصے میں چبا کر کہتی کمرے سے چلی گئی تھی۔ دیکھا نا اپنی اوقات، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ منہ کالا کرتی پھر رہی ہے، فضیلہ نے بھڑکایا تھا۔ نینتارا کھڑکی میں آ گئی تھی۔ مجھے اس نمیر نامی گدھے سے شادی کرنی ہوگی۔ وہ مطمئن نہیں تھی، دل بغاوت کا ارادہ رکھتا تھا۔ فیضی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز کچھ کریں۔ فیضی کو ٹیکسٹ کر دیا۔ پریشان مت ہو، جب تک فیضی زندہ ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فیضی کا میسج فوراً ملا تھا۔ تھینکس۔ لب مسکراہٹ میں ڈل گئے تھے۔ دل میں قطرہ قطرہ کون اترنے لگا۔ مجھے یقین ہے آپ کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ کھڑکی پہ ہاتھ رکھ کے وہ یقین سے مسکرائی تھی۔ چودھری سکندر، اس بڑھاپے میں بھی تمہیں سکون نہیں ہے؟ وہ نفرت سے پنکاری تھی۔ چودھری سکندر کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، میں نینتارا بات کر رہی ہوں، پورے اعتماد سے بولی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا چودھری میرے باپ کو فورس کر کے میری شادی کروا دو گے؟ وہ اس طرح ہنسی۔ تم بھول رہے ہو چودھری، تمہارا بیٹا بھی تمہاری طرح ضدی ہے۔ وہ پھر سے ہنسی تھی۔ چودھری سکندر نے لب بھینچ لیے۔ وہ مجھے کسی کا ہونے نہیں دے گا، میرا یقین ہے اس پہ۔ وہ مزے سے بولی تھی۔ میں تم دونوں کو ایک ہونے نہیں دوں گا، چودھری سکندر چبا کر بولا تھا۔ اوہ اچھا، کیا واقعی؟ نینتارا نے ایکٹنگ کی تھی۔ پر سن چودھری، نینتارا سنجیدہ ہوئی تھی۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور سختی در آئی تھی۔ گہری سبز آنکھوں میں اشتعال کی لہریں تھیں۔ میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں، یہ رشتہ ٹوٹ کر رہے گا، ایک ایک لفظ پر زور دے کے بولی تھی۔ چودھری سکندر ہنسا تھا۔ ہنس لو، پھر شاید رونا پڑے۔ نینتارا نے کال کاٹ دی تھی۔ چودھری سکندر نے موبائل اٹھا کر زمین پہ دے مارا تھا۔ بالش بھر چھوکری کی اتنی جرت! کندھے سے چادر اتار کر بیڈ پر اچھالی، ہاتھ پیچھے باندھے چکر کاٹنے لگے۔ ایک دفعہ منگنی ہو جائے، 3 دن میں بیاہ نہ کروایا تو کہنا۔ چودھری سکندر مشتعل لگ رہے تھے۔ باجی، کھانا ریڈی ہے؟ ملازمہ نے کہا۔ اسے احساس ہوا صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ ٹیبل پر آ گئی تھی۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے باجی، زرینہ نے کہا تھا۔ کتنے؟ نینتارا نے سرسری سا پوچھا تھا۔ 10,000۔ زرینہ اسے مخاطب ہوئی تھی۔ تنخواہ سے اوپر 1 ٹکا نہیں ملے گا، شکیلا تڑک کے بولی تھی۔ اماں، نینتارا نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ مل جائے گی زرینہ باجی، آپ جائیں۔ نینتارا مسکرا کے بولی تھی۔ 2 مہینے کی تنخواہ پہلے ہی دے دو گی؟ وہ نینتارا پر برسی تھی۔ اماں، وہ ہماری جدی پشتی ملازم نہیں ہیں جو 5,000 مہینے کا لیتے ہوں گے۔ نینتارا کھانا چھوڑ کر سنجیدگی سے بولی تھی۔ 20,000 تنخواہ ہے اس کی، نینتارا نے کہا اور وہ چپ چاپ کھانے لگی۔ 20,000! ان کا منہ کھل گیا۔ ہمیں تو کبھی ایک پیسہ نہیں دیا تم نے، فضیلہ منہ بنا کر بولی تھی۔ تم لوگوں کی ضرورت کی ہر چیز گھر میں مہیا ہے، نینتارا سنجیدگی سے بولی تھی۔ فضیلہ نے سر جھٹکا تھا۔ بہت ہی ناشکرا ہے انسان، نوالا منہ میں رکھتے ہوئے نینتارا سوچ سکی تھی۔ جلدی تیاری پکڑو، لڑکے والے آ جائیں گے، شکیلا نے اسے سست بیٹھے دیکھ کر کہا تھا۔ مس عالیہ نے بیوٹیشین بلوا لی۔ سی گرین کامدار میکسی بیڈ پہ پڑی تھی۔ آپ ٹھیک نہیں کر رہے میرے ساتھ امی، نینتارا یاسیت سے بولی تھی۔ تیرا اسی میں فائدہ ہے، فیضی کے ساتھ شادی کر بھی لے گی تو ساری زندگی نوکرانی بنا کے رکھے گا۔ تو نہیں جانتی ان چودھریوں کو، شکیلا نے نرمی سے سمجھایا تھا۔ کاش میں جان ہی نہ سکتی امی، وہ آنسو ضبط کرتی افسردگی سے بولی تھی۔ جان تو آپ نہیں پا رہے، کس ہیرے کو ٹھکرا رہے ہیں۔ ضبط کے باوجود آنکھیں جھلک پڑی تھیں۔ بیوٹیشین پہنچ چکی تھی۔ نینتارا نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ فیضی، میری امید آخری دم تک نہیں ٹوٹے گی، وہ کرب سے سوچ سکی۔ بیوٹیشین اپنا کام کر کے جا چکی تھی۔ وارڈ کی کھڑکی میں آ گئی۔ پارک کی رونق پر جیسے اداسی سی پڑ گئی تھی، وہ اداسی سے باہر دیکھنے لگی۔ آ جاؤ، مہمان آ گئے ہیں، فضیلہ نے کہا اور چلی گئی۔ مس عالیہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ مہمان آ گئے ہیں، مس عالیہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ نینتارا لبسی ان کے ہمراہ چل دی تھی۔ میرا موبائل اپنے پاس رکھے، فیضی کی کال آئے تو ضرور بتائیے گا۔ وہ التجائی سی ہوئی تھی۔ ضرور، مس عالیہ نے سرگوشی کی اور اسے صوفے پر نمیر کے ہمراہ بٹھا دیا۔ اب اتنے ہی ماڈرن ہو گئے ہیں ابو، سیدھا نمیر کے سنگ لا بٹھایا۔
وہ پرے ہٹتی کوفت سے بڑبڑائی تھی۔ نمیر نے اسے کھسکتے دیکھا تو چمبے سے اس کا سجا سجایا روپ دیکھا۔ گہری سبز آنکھوں میں بیزاری صاف جھلک رہی تھی۔ براہ مہربانی اپنی نظروں کو حد میں رکھیں، وہ جھنجھلا کے کوفت و ناگواری سے بولی تھی۔ نمیر نے نظریں ہٹا لی تھی، گو کہ وہ نین تارا کا رویہ اسے کھٹکنے لگا تھا۔ منگنی کا فنکشن ہے، مہمان تو ایسے اکٹھے کی ہیں جیسے شادی ہو رہی ہو۔ وہ شکیلہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ شکیلہ چپ کر کے بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے جوڑی، نمیر کی والدہ ملائیں لینے لگی۔ استغفر اللہ، نین تارا کی زبان پھسلی تھی۔ نمیر نے حیرت سے رخ پھیرا تھا۔ کوئی پرابلم ہے؟ وہ رازدارہ انداز میں بولا تھا۔ تم ہی پرابلم ہو، نین تارا دھیمے لہجے میں ناگوار سی بولی تھی۔ نمیر نے چمبے سے اسے دیکھا تھا۔ رسمیں شروع کریں بہن، نمیر کی والدہ نے شکیلہ سے اجازت چاہی تھی۔ شکیلہ اور فضیلہ کو مس عالیہ نے تیار کروا دیا تھا۔ جی بہن، وہ جلدی سے بولی۔ نین تارا کی جان مٹھی میں آ گئی تھی۔ مس عالیہ نے دونوں رنگز خوبصورتی سے سجے تھال میں رکھی ہوئی تھی۔ یکایک کیمرہ مین اندر آ گئے۔ سٹیج کے گرد فلیشز اور کیمروں کے کلکس گونجنے لگے۔ مس عالیہ انہیں باہر نکالیں، وہ اشتعال سے بولی تھی۔ مس عالیہ نے گارڈ سے کہہ کے انہیں باہر نکلوایا۔ چلو نمیر، پہناؤ رنگ، نمیر کی والدہ نے بولی تو نمیر نے رنگ اٹھا لی۔ نین تارا، فیضی کا فون ہے۔ مس عالیہ نے اسے موبائل تھمایا۔ نمیر نے کوف سے موبائل دیکھا اور رنگ ہٹا لی۔ واٹ؟ کب؟ نین تارا ششدر سے چلائی۔ میں ابھی پہنچ رہی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ سب نے حیرت سے نین تارا کو دیکھا تھا۔ نمیر اٹھ گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ شکیلہ بولی۔ فیضی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بھاگتے ہوئے بولی تھی۔ ڈرائیور، گاڑی نکالو، وہ تقریباً چلائی تھی۔ لیکن آپ کی منگنی، مہمانوں میں سے کوئی بولا تھا، میرے لیے فیضی سب سے اہم ہے، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ گاڑی گیٹ سے نکل گئی۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ نمیر نے رنگ ٹیبل پر پھینکی اور انتہائی غصے میں ٹہلنے لگا۔ اب یہاں بیٹھ کے ویٹ کرنا ہے، گھر چلیں۔ نمیر کے والد سبکی محسوس کرتے ہوئے بولے تھے۔ لوگ باتیں بناتے ہوئے چلے گئے۔ اور دیر سے آزادی کروا دی نا بدنامی۔ فضیلہ نے جلدی پر تیل کا کام کیا اور اپنا شرارہ سنبھالتی ہوئی کمرے میں چلے گئی۔ کہیں کا نہیں چھوڑا ہمیں، نین تارا نے فرید سر تھامتے ہوئے بولے تھے۔ دونوں شدید غصے میں تھے۔ ہاسپٹل کی پارکنگ میں جیسے ہی گاڑی رکی، وہ دونوں ہاتھوں سے میکسی تھامے تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی ریسیپشن تک آئی تھی۔ فضان سکندر ہامتے ہوئے بولی تھی۔ ریسیپشنسٹ نے حیرت سے اس کا سجا سجایا روپ دیکھا۔ سیکنڈ فلور ICU وارڈ، ریسیپشنسٹ نے کہا تو وہ لفٹ کی طرف لپکی تھی۔ دل تھا کہ جیسے پھٹ رہا تھا۔ سیکنڈ فلور پر سامنے ICU تھا۔ ہاسپٹل کے اندر سیکنڈ فلور پر انتہائی سکوت تھا۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ ICU کے گلاس ڈور سے فیضی کا پٹیوں میں جکڑا ہوا سر اس کی گودے سلب کر کے لے گیا تھا۔ نین تارا کی آنکھیں بہنے لگی تھیں۔ میں نے اس طرح کرنے کو نہیں بولا تھا فیضی، وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ کرسیوں میں خاموش بیٹھے لوگوں نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ گلاس ڈور پر ہاتھ رکھ کے رو رہی تھی۔ اللہ جی فیضی کو ٹھیک کر دے، بے اختیار دل نے اس رب کو پکارا تھا۔ کچھ ہی دیر میں چودھری سکندر، جہاں آرا، فاطمہ اور اریان ہاسپٹل داخل ہوئے تھے۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میرا بچہ ایمرجنسی میں پہنچ گیا۔ جہاں آرا آتے ہی اس پر برسی تھی۔ نین تارا کی سماعتیں جیسے بند ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے آنسو کی روانگی میں بس ایک ٹک اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ فیضی کی اس کی زندگی میں کیا اہمیت تھی وہ آج سمجھی تھی۔ میم یہ ہاسپٹل ہے، باہر جا کر واویلا مچائے، نرس نے جہاں آرا کو سختی سے ڈانٹا تھا۔ چودھری سکندر نے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ وہ ہار گئے تھے، فیضی جیت گیا تھا۔ ڈاکٹر، وہ دروازے سے ہٹی تھی۔ میرا بیٹا کیسا ہے ڈاکٹر؟ جہاں آرا بے چینی سے بولی تھی۔ وہ بھی خطرے میں ہے، دعا کیجیے ہوش میں آ جائے ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہے، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا تھا۔ نین تارا دھک سے رہ گئی تھی۔ نہیں، وہ کرسی سے گر سی گئی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامے کرائی تھی۔ مجھے کسی کا ہونے نہیں دیا، لیکن اپنا بھی تو نہیں فیضی، وہ کرب سے سسکی تھی۔ ہر سو اندھیرا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ جہاں آرا اس پر برسی تھی۔ اس سب کی وجہ آپ لوگ ہیں، وہ پھٹ پڑی تھی۔ آپ کے شوہر ہے، وہ چیخی تھی۔ سیکنڈ فلور پر موجود سب لوگ وہاں جمع ہونے لگے تھے۔ یہ سب کیا دھرا چودھری سکندر کا ہے، روئی آنکھوں سے بھڑک کے بولی تھی۔ اسے کیا لگا تھا آپ کو صرف آپ کو کھیل کھیلنا آتا ہے؟ وہ چودھری سکندر کو دیکھ کے دھاڑی تھی۔ وہ بھی آپ کا بیٹا تھا، کیسے ہار مان لیتا؟
हॉस्पिटल के कॉरिडोर में उसकी आवाज़ गूंज रही थी, अगर फैज़ी को कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार आप हैं। वो उंगली से चौधरी सिकंदर की तरफ इशारा करते बोली थी। गहरी सब्ज आंखें इश्तियाल से फट रही थीं। शदीद गुस्से में उसके लब कँपा रहे थे। आप हैं अपने बेटे की इस हालत के ज़िम्मेदार, बड़े चौधरी बने फिरते हैं, बचाओ अपने बेटे को। वो चीखी थी। बकवास बंद करो। जहाँ आरा ने हाथ उठाया। बस वो वक्त निकल गया। अब नैनतारा कमज़ोर थी। जब नैनतारा कमज़ोर थी, जहांआरा का हाथ रोके वो गराई थी। अपनी हद में रहें अब। चुपा कर बोलती उसने जहांआरा का हाथ झटका था। क्या तमाशा लगाया हुआ है। नर्सेज वहाँ चली आई थी। मिस आलिया जो अभी अभी पहुंची थी नैनतारा की हालत देखकर दंग रह गई थी। मुंह बंद रखो अपना और दफा हो जाओ यहाँ से, वो नर्सेज पर चिल्लाई थी। नैनतारा, मिस आलिया ने उसे खींचा था। ले जाइए इन्हें, पागल हो गई हैं ये, अपने होश में नहीं है। नर्स ने उस गुस्से से उसे देखते हुए कहा था। होश तो तुम्हारे ठिकाने लगाऊंगी अगर फैज़ी को जल्दी होश ना आया तो, वो मिस आलिया के साथ खींचती हुई चिल्लाई थी। नैनतारा स्टॉप इट। मिस आलिया उसे लिफ्ट के अंदर धकेलते हुए बोली थी। क्यों? वो धाड़ रही थी। मैं सबका कत्ल कर दूंगी, वो दीवानावार चिल्लाई थी। मेकअप वाटर प्रूफ ना होता तो अब तक नैनतारा चुड़ैल बन चुकी होती। मिस आलिया उसे जैसे तैसे घर ले आई थी। आ गई वापस, शकीला ने गुस्से लहजे में कहा था। उसकी बिगड़ी हालत देखकर फरीद चुप रह गया था। कटवा दी ना हमारी नाक, शकीला ने उसे झंझोड़ा था। कौन सी नाक, कौन सी इज्जत? वो हाथ छुड़ाते हुए फनकारी थी। आंखें भल भल कर बहने लगी थी। किस इज्जत की बात कर रही हैं? वो खलक के बल चिल्लाई थी। 2 कौड़ी की इज्जत थी तुम्हारी, हमारी 2 कौड़ी की। वो उंगलियों से 2 का निशान बनाती हुई चिल्लाई थी। शकीला शिश्ता रह गई थी। मिस आलिया ने नैनतारा को रोकना चाहा। छोड़ दो मुझे। वो मिस आलिया पर बरसी थी। मिस आलिया पीछे हट गई थी। मुलाजमा किचन से निकल आई थी। फजीला भी कमरे से दौड़ आई थी। मुलाजिम थे हम। ये घर, ये शान शौकत, ये दौलत, ये इज्जत वो बाजू हवा में बुलंद करती घूमी थी। ये सब फैज़ी की इनायत है। वो उनकी तरफ बढ़ती हुई बोली थी। जिस पर इतना इतरा रहे हैं आप लोग, ये मेरी नहीं फैज़ी की मेहनत है। वो हिचकियाँ लेती हुई मद्दम हुई थी। ये सब उसका है जिसने मुझ पर पैसे पानी की तरह बहाया। वो अपने सीने पे उंगली रखते हुए बोली थी। सब कुछ लुटा कर भी उसने सिर्फ मुझे चाहा। वो सर दाब बढ़ते हुए बोली थी। आप लोगों ने गिरगिट की तरह रंग बदला। मैंने क्या नहीं दिया आपको? आपने उल्टा मुझ पर ही वार शुरू कर दिए। वो मध्यम होते कर्ब से बोली थी। सब गहरी आंखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे अब समझ आया, बेटियां ही होती हैं। जितना भी कमा ले, घर के कफील भी बन जाए, तब भी वो सिर्फ बोझ ही रहती हैं। वो फरीद की तरफ बढ़ी थी। वो बेटे 10 रुपये भी कमा कर ले आए, सर आंखों पे बिठाए जाते हैं। वो बहती आंखों से शिद्दत गम से बोल रही थी। है ना बाबा? वो उनका रुख करते हुए बोली थी। मैं आज जो भी हूँ फैज़ी के दम से हूँ, जो आज जिंदगी मौत के बीच है। वो दीवानावार बोली थी। हम उनके एक एहसान का बदला नहीं चुका सकते। वो सोफे पर गिर गई थी। नहीं चुका सकते। वो हिचकियों से रो रही थी। आप लोग चंद दिनों में हवा में उड़ने लगे। पैसा और इज्जत ज़र्फ वाले हजम करते हैं। खुदारा अपना ज़र्फ बड़ा कीजिए। वो दोनों के आगे हाथ जोड़ती खुद को घसीटती कमरे में बंद हो गई थी। सबको चुप लग गई थी। कोई एक दूसरे से नज़र नहीं मिला रहा था। फैज़ी, कम ऑन, प्लीज़ कम बैक। वो दरवाजे के साथ बैठते हुए सर घुटनों पर रख के रो रही थी। दर्द था कि कम ही नहीं हो रहा था, तकलीफ थी कि बढ़ती जा रही थी। उसने खींचकर पेशानी पर झूमती बिंदिया उतारी और दूर फेंकी। हाथों में पहनी चूड़ियां उतारकर दूर फेंक दी। गले से नोचकर नेकलेस उतारा। पैरों से सैंडल्स उतारकर फेंके। उसे हर चीज़ बेहद बुरी लग रही थी। दुपट्टा खींचते समय कितने ही बाल जड़ों से उखड़ गए थे, लेकिन यहाँ पर परवाह किसे थी? वो तो पहले ही अजियत से 2-4 थी। वॉशरूम में गई, कपड़े चेंज करके मुंह धोया और बाहर निकल आई। मोबाइल लिया और वापस हॉस्पिटल चली गई। हॉल में सोफे पर नदामत से सर झुकाए फरीद और शकीला उसे जाते देखते रहे, लेकिन पूछने की हिम्मत ना कर सके। नैनतारा को दुनिया दाव पर लगी महसूस हो रही थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खानदान के कई अफराद मौजूद थे। ये लड़की कौन है? चौधरी फराज ने पूछा था। पता नहीं, चौधरी सिकंदर मध्यम से बोले थे। मुबादा नैनतारा फिर शुरू ना हो जाए। जहां आरा ने खौफ से नैनतारा को देखा था। उनकी फैमिली में कोई भी नैनतारा को छेड़ना नहीं चाहता था। आप प्लीज़ बैठ जाए, राउंड लगाती नर्स ने कहा था। खड़े होने पे भी बिल आता है। नैनतारा काट खाने को दौड़ी। नर्स शिश्तर सी रह गई थी। चौधरी सिकंदर ने हैरत से उसे देखा था। उसने दोबारा
رخ ICU کی طرف موڑ لیا تھا۔ کمپیوٹر اسکرین پر سانس کی ہلکی لکیر چل رہی تھی۔ صدقہ خیرات راستے میں دے آئی تھی، صدقہ خیرات راستے میں آئی مصیبتیں ٹال دیتا ہے، کسی نے کہا تھا۔ فکرہ اس کی کانوں میں گونجا تھا۔ اس نے مس عالیہ کا نمبر ڈائل کیا۔ مس عالیہ، اس ہاسپٹل اور ایریا کا کوئی غریب بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ فیضی کا صدقہ بھی نکال دینا، میں آپ کے اکاؤنٹ میں رقم بھیجتی ہوں، نین تارا سنجیدگی سے بولی تھی۔ کرسی پہ بیٹھے چودھری فراز نے چنبے سے اسے دیکھا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا نین تارا، اسے قبل کہ چودھری فراز کو کچھ بولتے نمیر بول پڑا۔ میرا دماغ خراب مت کرو، نین تارا بگڑ کے بولی تھی۔ اتنی محبت تھی فیضی سے تو پرپوزل ایکسیپٹ کیوں کیا تھا؟ وہ کڑے تیوروں سے بولا تھا۔ زبان سنبھال کے بات کرو، نین تارا نے انگلی اٹھائی تھی۔ رہی بات فیضی کی تو ہاں، میں کرتی ہوں فیضی سے محبت، بے تحاشا، بے لوث، وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ سب کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ دفع ہو جو یہاں سے اب، نین تارا نے انگلی لفٹ کی طرف کی تھی۔ تم، نمیر کچھ کہنے لگا تھا۔ I said get lost، نین تارا دھاڑی تھی۔ نمیر پیٹ چٹکتا چلا گیا تھا۔ کون ہو تم؟ چودھری فاز چھڑی سنبھالتے اس کے قریب آئے تھے۔ نین تارا نے غصہ ضبط کیا اور بنا جواب دیا رخ موڑ لیا۔ چچا جان، آپ گھر چلے جائیں، تھک جائیں گے، چودھری سکندر نے آگے بڑھ کے کہا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ ان کا رخ چودھری سکندر کی طرف تھا۔ فیضی کی کوئی دوست ہے، سکندر نے حقیقت بتانے سے گریز کیا تھا۔ سنو لڑکی، فیضی ایک خاندانی مرد ہے، یوں اسے بدنام مت کرو، چودھری فراز کرخت لہجے میں بولے تھے۔ نین تارا مڑی نہیں تھی۔ مجھے یہ لڑکی یہاں نظر نہیں آنی چاہیے، چودھری سکندر پر حکم صادر ہوا تھا۔ یہ ہاسپٹل کسی چودھری کی جاگیر نہیں ہے، نین تارا نے مشتعل ہو کر رخ موڑا تھا۔ چچا جان، ہم ہاسپٹل میں کسی کو منع نہیں کر سکتے، چودھری سکندر جھجکتے ہوئے بولے تھے۔ بہت زبان دراز ہو، چودھری فراز ناگواری سے بولے تھے۔ نین تارا نحوت سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ سر جھکائے ہاسپٹل سے نکل آئی تھی۔ مجھے فیضی واپس دیتے اللہ جی، وہ جائے نماز پر سجدہ ریز ہوتے گڑ گڑا رہی تھی۔ میری زندگی لوٹا دے اللہ جی، وہ ہچکیاں لے کے رو رہی تھی۔ دل کا درد آنسوؤں میں سے نکل رہا تھا۔ تیری رحمت کا سمندر بہت وسیع ہے اللہ جی، وہ بلک بلک رو رہی تھی۔ مجھے بس فیضی لوٹا دے، وہ رو رہی تھی۔ سر سجدے میں جھکائے وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئی تھی۔ جب انسان بے بسی کی انتہا پہ پہنچتا ہے تو خود بخود اس ذات کے آگے سر جھک جاتا ہے، پھر آنسو ہوتے ہیں اور رب سے التجا کرتے رہتے ہیں۔ وہ کب تک سجدے میں رہی، رب سے مانگتی رہی، اسے بھی علم نہ ہوا۔ دل کو سکون ہوا تو آنسو سے تر چہرہ اٹھائے مطمئن سی باہر نکل آئی تھی۔ گہرے سبز آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، وہ بھی شاید تھک چکی تھی، ساون کی طرح برس کے۔ یا اللہ، میں اندر جاؤں؟ فیضی کو ہوش آ گیا ہو، آنکھیں بند کیے وہ سیڑھیوں پر چڑھتی اوپر آئی۔ کوریڈور میں کوئی بھی نہیں تھا۔ نین تارا کے دل دھک سے رہ گیا تھا، کہیں فیضی کو لے تو نہیں گئے؟ وہ ICU کی طرف بھاگی تھی۔ ICU کا بیڈ خالی تھا۔ نین تارا کی ہمت جواب دے گئی تھی، وہیں دروازے کے ساتھ گر گئی تھی۔ فیضی حواس جواب دینے لگے تھے، سماعتیں بند ہونے لگی تھی، قوت گویائی سلب ہو گئی تھی۔ زندگی شاید ختم ہو گئی۔ مایوسیوں نے ڈیرے آن جمائے تھے، دعائیں رائگاں ہوتی معلوم ہوئی۔ وہ بے دم سی ہو گئی تھی۔ آپ کے پیشنٹ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، نرس اسے دیکھ کے مسکرائی تھی۔ نین تارا نے آنسوں سے جلملا کر آنکھیں اٹھائی تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے روم کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے میں چودھری خاندان کے کافی افراد موجود تھے۔ فیضی کا سر پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ نین تارا نے شکوہ بھری نظر اس پہ ڈالی تھی۔ فیضی کے رب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ نین تارا الٹے قدم واپس آ گئی تھی۔ ویٹنگ چیئر پر بیٹھ کر اس کے چہرے آنکھیں پھر سے چھلک پڑی تھی۔ وہ سر جھکائے آنسو بہانے لگی تھی۔ فیضی کی حالت دیکھ کر دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ السلام علیکم احسن صاحب، میں ہوٹل کے باہر کھڑا ہوں، ملازم نے فون کیا تھا۔ احسن لڑکھڑاتا ہوا لانڈری سے نکل آیا تھا۔ بخار میں تپتا وہ کمزور لگ رہا تھا، چہرے پہ خون ابھی تک جمع ہوا تھا، پھٹا ہونٹ، بکھرے بال اور میلے کپڑے۔ ملازم نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ احسن نے سارے کاغذات دیکھے اور شکرانہ آسمان کی طرف ڈالی تھی۔ اور تمہیں کچھ کھلا دوں؟ احسن نے اسے ہوٹل کے اندر لے گیا تھا۔ فیضی نے کچھ پیسے بھی بھیجے تھے۔ منیب نے حیرت سے احسن کو دیکھا تھا۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ احسن منیب کے بغل گیر ہوا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ منیب نے الجھن سے پوچھا تھا۔ پاکستان، اپنے گھر۔ احسن نے ٹکٹ اس کے سامنے لہرائی تھی۔ تمہارے کاغذات تو؟ منیب نے حیرت سے دیکھا تھا۔ برا وقت ہمیشہ نہیں رہتا، پتے درختوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑے جاتے۔
درختوں پر خزاں بھی آتی ہے اور بہار بھی۔ احسن مسکرا کے بولا تھا۔ منیب خجل سا ہوا تھا۔ یہ تمہارے لیے کچھ پیسے، باقی میں جا کر بھیج دوں گا۔ تمہیں سویپر بننے کی ضرورت نہیں ہے اب۔ احسن نے سویپر کے ہاتھ پہ 30,000 رکھے تھے۔ اپنا کاروبار کر لو، کوئی بھی پیسے تمہیں مل جائیں گے، احسن نرمی سے بولا تھا۔ سویپر نے تو شکرانہ نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ احسن مسکرا دیا اور واپسی کے لیے نکلا تھا۔ زندگی کا ایک ماہ کسی برے خواب سے بھی بدتر تھا۔ اس نے منہ دھویا، حالت کچھ دیکھنے لائق کی اور ایئرپورٹ کی طرف کے لیے نکلا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ المیرا علی کو جھومتا دیکھ کر بولی تھی۔ آپ کو اس سے مطلب؟ وہ عجیب لہجے میں بولا تھا۔ المیرا کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ کیا مطلب؟ ماں ہوں تمہاری، وہ اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی۔ آ گیا یاد آپ میری ماں ہیں۔ شراب کے نشے میں وہ اٹک کر بولا تھا۔ تف ہے تم پر، وہ اسے دھکیلتے ہوئے بولی تھی۔ شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، بال بکھرے، آنکھیں اس نشے کی زیادتی سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بے ربطگی سے بولتا ہوا کمرے میں جانے لگا تھا۔ کیا ہوا علیشا، پریشان لگ رہی ہو؟ ہاشم نے المیرا کو پریشان دیکھ کے بولا تھا۔ علی نے ڈرنک کی ہے، وہ مدھم لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ بہت ضدی اور خودسر ہو گیا ہے، المیرا نم لہجے میں بولی تھی۔ میری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا کہ ہاشم تھکا سا بولا تھا۔ بزنس بھی سارا برباد کر دیا اس نے، فیضی کو نکال دیا، بینک سے لون لیا اور اپارٹمنٹ کا بینک کے قبضے میں چلا گیا۔ ہاشم ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے بولا تھا۔ آصف نے تو بہت لاڈ سے پالا تھا اسے۔ المیرا کی آنکھیں بہنے لگی تھی۔ رو مت، بچے پریشان ہو جائیں گے، ہاشم معز اور رافعہ کو آتے دیکھ کے بولے تھے۔ المیرا نے سرد سے آنسو پوچھ ڈالے تھے۔ میں نین تارا سے بات کرنا چاہتا ہوں، اسے بلا دے، فیضی نے اریان سے کہا تھا۔ باقی فیملی جا چکی تھی۔ اس کے پاس جہاں آرا، چودھری سکندر اور اریان تھے۔ تم اس کی وجہ سے اس حالت میں ہو، جہاں آرا نے جتایا تھا۔ میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، فیضی بیزاری سے بولا تھا۔ مجھ سے خفا ہو، چودھری سکندر نے فیضی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ فیضی نے رخ موڑ لیا۔ نین تارا اریان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ فیضی نے چہرہ موڑے اسے دیکھا تھا۔ خفا ہو، اسے چپ چاپ دیکھ کر پوچھا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ نین تارا پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، فیضی ہنسا تھا۔ کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ نین تارا سینے پہ ہاتھ باندھے خفگی سے بولی تھی۔ کچھ خود ہی کہا تھا فیضی کچھ کرو۔ فیضی اس کے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میں نے سب کرنے کو نہیں بولا تھا، نین تارا پٹیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ کیسی ہو؟ فیضی نے پوچھا۔ بہت خوش، وہ جل کے بولی تھی۔ فیضی بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ جہاں بیگم کے پیٹ میں بال اٹھ رہے تھے۔ چودھری سکندر اٹھ کے باہر چلے گئے، اریان بھی نکل گیا۔ تم یہ سب ٹھیک نہیں کر رہے فیضان، جہاں آرا تب کے بولی تھی۔ ماں پلیز، فیضی نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ تم نے اپنے بابا جان کو بلایا تک نہیں، جہاں آرا نے پھوپھی سے کہا اور اٹھ کے ان کے پاس سے چلی آئی تھی۔ فیضی نے چپ سار لی اور بازو اٹھا کر آنکھوں پہ رکھ لیا تھا۔ وہ بےجواب کھا کر رہ گئی تھی۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی، وہ نین تارا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی اور چودھری سکندر کے پیچھے آ گئی تھی۔ تم نے ان کی باتوں کا برا نہیں منانا، فیضی نے التجائیہ انداز میں کہا تھا۔ نین تارا نے مسکرا کے سر ہلا دیا تھا۔ منگنی ہوئی کہ نہیں؟ فیضی نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ نہیں، نین تارا ہنستی تھی۔ پر یہ جو آپ سب نے کیا ہے بہت غلط کیا۔ نین تارا سنجیدہ ہوئی تھی۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ خفا دکھائی دے رہی تھی۔ تو تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ فیضی اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نین تارا نے برائی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بھیگے لہجے میں بولی۔ ہر بات تو ہرٹ کر جاتی ہو، اور کیا سمجھوں میں؟ اب کی بار وہ خفا لگ رہا تھا۔ سوری، نین تارا سر جھکائے بولی تھی۔ سوری دل پر لگے گاؤں کو منمل نہیں کر پاتی، وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ تو آپ مجھ سے خفا تو مت ہو؟ نین تارا کی جان نکلنے لگی تھی۔ نہیں ہو رہا، فیضی نے گہری سانس خارج کی تھی۔ رونا بند کر دو پلیز، بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ فیضی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ نین تارا نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ آئی لو یو، فیضی نے پوری یقین لہجے میں کہا تھا۔ جھوٹ، کل میں اکیلی تھی اس کوریڈور میں، وہ منہ بناتے بولی تھی۔ اگر میں ایکسیڈنٹ نہ کرواتا تو کیسے پتہ چلتا سبز آنکھوں والی کالی بلی مجھ پہ سے اتنی اٹیچ ہو گئی ہے؟ فیضی شرارت سے بولا تھا۔ نین تارا نے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ فیضی کل میں آپ کی ماں سے جھگڑ پڑی تھی، آئی ایم سوری فار دیٹ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، نین تارا معصومیت سے بولی تھی۔ میں سنبھال لوں گا، فکر مت کرو، وہ مسکرایا تھا۔ احسن کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ احسن پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کب پہنچے؟ فیضی نے نین تارا کو جانے کا اشارہ کیا۔
नैनतारा कमरे से निकल गई थी। अभी अभी तुम्हारे घर क्या था पता चला, जनाब हॉस्पिटल में है, एहसन परेशानी से बोला था। तबीयत कैसी है तुम्हारी? एहसन उसका फटा होंठ देख चुका था। लेता हूँ मेडिसिन, बुखार ठीक नहीं हो रहा, एहसन नज़र झुकाए बोला था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, एहसन नज़र झुकाए बोला था। बोलो, फैज़ी मुतवज्जह हुआ था। मैं बचपन से तुमसे बहुत चिढ़ता था, तुम्हारी हर चीज़ को पाने की कोशिश करता था। ऐसे ही मुझे अदा से मोहब्बत हुई और मुझे वो तुमसे मंसूब हो गई थी। मैं बहुत चिढ़ गया था, मुझे तुमसे नफ़रत हो गई थी। मैं तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था। अदा तुम्हारा नाम लेती थी तो मैं उस पर हाथ उठाता था। वो नम आंखों से बोल रहा था, मैं तुमसे बहुत नफ़रत की माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचता रहा। वो गुलूगीर लहजे में बोल रहा था। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वो रोते हुए फैज़ी के आगे हाथ जोड़ गया था। कोई बात नहीं यार, फैज़ी ने उसके हाथ नीचे किए थे। तुम मेरे भाई हो, दिल ने कभी ऐसा नहीं सोचा, फैज़ी खुश दिली से बोला था। ऐसे ने तकरार और फ़ख्र से उसे देखा था। बेशक वो वाकई बहुत कीमती इंसान था। अस्सलाम वालेकुम। सर झुकाए शर्मिंदा सा उनके सामने जा बैठा था। मुझे माफ़ कर दे बाबा जान। सर झुकाए आप दीदा हुआ। घर के चारों नफूस हैरत से उसे देख गए थे। उसकी गर्दन हमा वक्त इतनी तनी रहती थी, आज झुक गई थी। वालेकुम सलाम। चौधरी एहराम ने उसके सर पर दस्ते शफकत रखा और उसे मुस्कुराकर सीने से लगा लिया। राबिया बेगम खुशी से मुस्कुराई। देर आए दुरुस्त आए। वो उठकर राबिया के गले लग गया था। जाओ भाई का कमरा खुलवाओ, राबिया रहना से मुखातिब हुई थी। पहले अद्दा को ले आए, वो झिझकते हुए सवालिया अंदाज में बोला था। कुछ आराम कर लो, शाम में चलते हैं। चौधरी एहराम ने कहा तो वो सर हिलाता अंदर चला गया। नकुशा भाई का खाना कमरे में ही भिजवा दो, राबिया ने कहा तो नकुशा किचन की तरफ बढ़ गई थी। एहसन जीने चढ़ता कमरे में आया तो आंखें नमकीन पानियों से भर गई। बेशक गरूर का सर नीचा है, वो बेड पर बैठे नम आंखों से बोला था। नकुशा खाने की डिश थामे कमरे में दाखिल हुई थी। भाई खाना। नकुशा डिश थामे खड़ी थी। रख तो गुड़िया, वो मुस्कुरा के बोला और कपड़े बेड निकाले वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होकर निकला और बेड पर पड़ी डिश के करीब जा बैठा। कितना तरस गया था चंद वालों के लिए, वो सोच सका और खाना खाने लगा। डिश साइड पर रखे वो लेट गया। बिस्तर की नरमी ने सुकून बख्शा और वो नींद में गुम हो गया। नैनतारा हॉस्पिटल आई तो आर्यान उसके पास मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम। कमरे में दाखिल होते उसने मुश्तरका सलाम किया था। फैज़ी के लबों को मुस्कुराहट ने छू लिया था। आर्यान उसके लिए नाश्ता निकाल कर लाया था। लाओ मैं करा दूँ नाश्ता, नैनतारा मुस्कुराते हुए बोली तो आर्यान ने बर्तन उसकी तरफ बढ़ा दिए। आप नाश्ता करवा दें और मैं ज़रा डॉक्टर से मिल लूँ, आर्यान नरमी से बोला। नैनतारा ने उस बात में सर हिलाया तो वो कमरे से निकल गया। नैनतारा उसे नाश्ता करवाने लगी। नैनतारा बर्तन देकर पलटी जब फैज़ी ने पुकारा था। जी। नैनतारा ने पलट कर देखा था। आज डिस्चार्ज हो जाऊंगा मैं, फैज़ी बात करने की तमहीद बांध रहा था। जी जानती हूँ, बहुत अच्छी बात है। वो बर्तन पैक करती मुस्कुराई थी। अब तो तुम इनकार नहीं करोगी ना? फैज़ी की नज़र उस पर ही टिकी थी। आपको क्या लगता है? वो उल्टा सवाल कर गई थी। मुझे तो तब भी ये लगता था तुम इनकार नहीं करोगी, लेकिन फैज़ी ने लब भींचे जुमला अधूरा छोड़ दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट, नैनतारा संजीदगी से बोली थी। मैं बाबा से बात करूँगा। फैज़ी ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामा था। जैसे आपकी मर्ज़ी, नैनतारा मुस्कुराई और हाथ छुड़वाती बैठ गई। तुम खुशी से कह रही हो या एहसानमंद हो के? फैज़ी ने उसकी गहरी आंखों में देखा था। मैं खुश हूँ, लेकिन कभी चौधरी ख़ानदान मुझे कबूल नहीं करेगा, वो सर झुकाए बोली थी। मुझे परवाह नहीं किसी की। फैज़ी ने लब रुख मोड़ लिया था। आधे घंटे में तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पेपर वर्क कंप्लीट कर दिया है मैंने, आर्यान अंदर आते हुए बोला था। दोनों खामोश रहे। नैनतारा फैज़ी और आर्यान के साथ फैज़ी के घर चली आई थी। चौधरी सिकंदर, इरम और जहारा नाश्ता में मसरूफ़ थे। नैनतारा ने सलाम किया था। मुझे कमरे में जाना है, फैज़ी ने कहा तो नैनतारा उसे थामे उसके कमरे की तरफ बढ़ी थी। मुझसे अभी तक खफा है? चौधरी सिकंदर ने गहरा सांस लेकर चम्मच प्लेट में रखा था। खफा है? क्यों? इरम ने अब्रू उचकाए थे। पता नहीं, चौधरी सिकंदर ने लाइल्मी का इजहार किया था। हैरत है, इरम निशान उचकाए दोबारा नाश्ते करने में मसरूफ़ हो गई थी। थैंक्स तारा, फैज़ी मशकूर सा बोला था। ज़रूरत नहीं, नैनतारा नरमी से मुस्कुराई थी। ये फैज़ी सर के लिए जूस। शाजिया ने जग साइड टेबल पर रखा था। ठीक है। नैनतारा मेडिसिन चेक कर रही थी। जूस दूँ? नैनतारा मेडिसिन निकाले एक साइड पर रखी और जूस निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया था। मेरे पास रुक जाओ। फैज़ी ने उसकी तरफ देखा।
अच्छा नहीं लगता आपके वालिदैन रुके हुए हैं यहाँ। नैनतारा मेडिसिन और पानी लेते हुए बोली थी। फैज़ी चुप हो गया। नैनतारा दरवाज़ा बंद के कमरे से निकल आ रही थी। जा रही हूँ नैनतारा, इरम ने उसे रोकते हुए पूछा था। जी। नैनतारा ने मुस्कुरा के जवाब दिया और साइड से होती हुई निकल गई थी। इरम ने मुड़ के उसे देखा था। खुद को बर्बाद कर लिया है, इसे आबाद कर दिया है फैज़ी ने। इरम सोच रही थी, मुझसे क्यों खफा हो फैज़ान? चौधरी सिकंदर उसके पास बेड पे जा बैठे थे। आपने नैनतारा की शादी करवाना चाहिए, सब जानते हुए भी वो रुख मोड़े नरूठेपन से कह रहा था। वो तुम्हारे काबिल कहाँ है फैज़ी? वो उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए बोले थे। प्लीज़ बाबा, वो बहुत अच्छी है, फैज़ी ने जोर दिया था। हमारे ख़ानदान में उसकी इजाज़त नहीं है। वो उसे समझाने लगे। मुझे ख़ानदान की परवाह नहीं है। वो उनका हाथ हटाते हुए फिर से चेहरा मोड़ गया था। रहना इतनी प्यारी है, एहराम ने खुद कहा है। वो उसे मना रहे थे। बेटी की नाराज़गी ने थोड़ा सा मोम कर दिया था। मुझे नैनतारा चाहिए बस, वो ज़ेदी लहजे में बोला था। ये कभी नहीं हो सकता, समझे तुम? जहां अंदर आते हुए बोली थी। बेगम, आप तो खामोश रहिए। चौधरी सिकंदर खफगी से बोले थे। बेटा, उनके और हमारे म्यार में बहुत फ़र्क है। वो हमारे बीच उठ बैठ नहीं सकेगी। चौधरी सिकंदर नरमी से समझाने लगे थे। अब उसका और हमारा म्यार एक हो तो गया है बाबा। फैज़ी ने उनकी तरफ देखा था। हम ख़ानदानी लोग हैं। जहारा उसके पास बैठ गई थी। मुझे नींद आ रही है। वो खाइफ होता कंबल मुंह पे लपेटता लेट गया। चौधरी सिकंदर ने तासुफ से देखा। वो अब जिद में आ गया है। चौधरी सिकंदर लाउंज में सोफे पर आ बैठे। नैनतारा को रोक देते हैं, यहाँ दोबारा मत आए, जहारा ने मशवरा दिया। वो मज़ीद भड़क जाएगा, पहले ही जिद में अपना एक्सीडेंट करवा चुका है। चौधरी सिकंदर परेशान दिख रहे थे। नैनतारा से बोलो, जितना पैसा लेना है लो, फैज़ी को इनकार कर दो, जहारा बेगम बोली थी। ओहो, वो लालची नहीं है, चौधरी सिकंदर बोले। मरवा दो फिर उस मुसीबत को। जहाँ पुरतल्ख हुई थी। बात तो ठीक है, वो चौंके। जहारा ने सर उठाया तो चौधरी सिकंदर मुस्कुरा रहे थे। बिखरे बाल, मजल के कपड़े, आंखों के गिर्द स्याह पर हल्के, बड़ी हुई शेव, वो लड़खड़ाता हुआ चलता कहीं से भी अली यज़दानी नहीं लग रहा था। सड़कों पर गश्त कर रहा था जब हाशिम ने उसके करीब गाड़ी रोकी थी। अली, वो उसे पकड़ कर गाड़ी में बिठाते हुए बोले। मुझे छोड़ो, वो लड़खड़ाते लहजे में बोला। नशे की ज़्यादती से हिम्मत मनकूद हो रही थी। इस लड़की को उड़ाना है, ये उसकी गाड़ी का नंबर है। चौधरी सिकंदर उस आदमी से बोले थे। हो जाएगा, वो दांतों की नुमाइश करते हुए बोला था। काम हो जाना चाहिए, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। चौधरी सिकंदर गाड़ी में बैठते हुए बोले और चले गए। उसने गौर से तस्वीर देखी और गाड़ी उस एड्रेस की तरफ मोड़ ली थी। नैनतारा कमर्शियल ऑफर है, क्या ख्याल है? मिसालिया ने कहा था। ओके कर दो, नैनतारा मुस्कुराई थी। ठीक है, सुबह चलेंगे, मिसालिया उठते हुए बोली थी। मैं ड्राइवर से कहती हूँ आपको छोड़ आता है। नैनतारा उसके साथ हो ली थी। मिसालिया को उसके घर ड्रॉप कर दे शादाब। ड्राइवर को कहकर वो उससे मुसाफा करती अंदर आ गई थी। अजीब बेकली से महसूस होने लगी थी। फैज़ी को कॉल कर लेती हूँ। वो नंबर डायल करती कमरे में आ गई थी। कैसी तबीयत है? नैनतारा खिड़की में आ गई थी। मुझे इश्क की दवा महबूब हुआ करते हैं। तुम जब पास होगी तो मैं ठीक रहूँगा, फैज़ी वारफिदगी से बोला था। नैनतारा हंस दी। उड़ा लो मजाक। फैज़ी खफा हुआ। नहीं, हंसी इसलिए कि आपके मुंह से ऐसी बातें अजीब लग रही हैं। नैनतारा हंसते हुए बोली थी। क्यों? फैज़ी हैरत से बोला था। मुझे लगता है ये फ्लर्टी लोगों के काम है। वो बेड पर आग बैठी थी। फैज़ी हंस दिया। तुम्हें फ्लर्टी लग रहा हूँ? हंसते हुए बोला था। आप तो नहीं लग रहे, आपकी बातें लग रही हैं। नैनतारा नेल पेंट लगाते हुए बोली थी। काफ़ी देर बातें करने के बाद नैनतारा ने फ़ोन बंद किया और सोने के लिए लेट गई। गाड़ी घर से निकल रही थी, किसी ने इत्तला दी। अगले चौक पर ट्रक लेकर पहुंच। टक्कर इतनी ज़ोर की हो कि बचने के चांस ना हो, गाड़ी में बैठे आदमी ने कहा था। ठीक है। दूसरी जानिब ट्रक स्टार्ट करने की आवाज़ आई थी। गाड़ी दूर जा चुकी थी। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। नाज़रीन, मशहूर मारूफ मॉडल और एक्ट्रेस नैनतारा की गाड़ी का ज़बरदस्त एक्सीडेंट। ड्राइवर और गाड़ी में मौजूद मॉडल एक्सीडेंट में मिस आलिया ज़ुबैरी मौका पर दम तोड़ गए। एंकर बोल रही थी। नैनतारा दौड़ के कमरे से निकली थी। ओ माय गॉड, वो सर थामे गिर सी गई थी। इतलात के मुताबिक गाड़ी को एक ट्रक से टकराते देखा गया है। एंकर बोल रहा था। जल्द ही सीसीटीवी वीडियो सामने आ जाएगी। एंकर बोलकर कमर्शियल पर चला गया। नैनतारा मुंह पर हाथ रखे रोने लगी। अम्मा, मिस आलिया, वो रोते हुए चिल्लाई थी। मुझे पता होता, न जाने
तो जाने ना देती। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। बाजी, बाहर मीडिया वाले आए हैं, जरीना खिड़की से नीचे देखते हुए बोली थी। नैनतारा रो रही थी। संभालो खुद को नैनतारा, शकीला ने उसका सर थपथपाया था। पानी, जरीना ने उसे पानी दिया था। कुछ संभल कर नैनतारा बाहर निकली थी। मिस नैनतारा, आपकी असिस्टेंट की मौत हो गई है। आपकी गाड़ी में इसमें किसी का हाथ हो सकता है। जर्नलिस्ट ने सवालों की बौछार कर दी थी। मेरी या मिस आलिया की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, नैनतारा भीगी आंखों से बोली थी। आपको किसी पर कोई शक है? अगला सवाल। नहीं, नैनतारा ने नफी में सर हिला दिया था। वो एक एक करके सवालों के जवाब दे रही थी। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मशहूर और मारूफ मॉडल नैनतारा के घर में हैं और उनका कहना है उनका या उनके असिस्टेंट का किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही किसी पर कोई शक है। रिपोर्टर कैमरे के सामने बोल रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि गाड़ी को टक्कर मारी गई है या गाड़ी खुद टकराई गई है। जल्द ही आपको इसे आगाह कर दिया जाएगा, रिपोर्टर बोल रहा था। पहले मॉडल और बिजनेसमैन फैजान सिकंदर का एक्सीडेंट और अब उनकी मॉडल का। कौन है इन सब के पीछे? जानने के लिए रहिएगा हमारे साथ। हर चैनल पर एक ही खबर नशर हो रही थी। नैनतारा मिस आलिया के घर चली गई। उसके घर में कोहराम मचा हुआ था। नैनतारा का जब्त टूट गया था। मिस आलिया की बेटी उसके गले लगी और बिलक बिलक कर रोई। आई एम सॉरी बेटा, मुझे पता होता क्या तो आपकी मम्मा को रोक लेती, नैनतारा उसे खुद पे भीजते हुए कह रही थी। जनाजे के बाद वो वहाँ से निकली और शादाब के घर चली आई थी। वहाँ पर क़यामत खेज मंजर रूफिना कर रहा था। मीडिया नैनतारा के हर खबर को नशर कर रही थी। ये तो बच गई, पर 2 जाने चली गई। जहाँ आरा को अफसोस हुआ था, चौधरी सिकंदर सर झुकाए उम्मीद सोच में गुम थे। अब इस शख्स का मुंह बंद कर दें। उसने मुंह खोल दिया तो बहुत बुरा फंसेंगे। जहाँ आरा ने मशवरा दिया, कुछ करना पड़ेगा इसका भी। चौधरी सिकंदर ने हंगारा भरा था। फैजी ने बेचैनी से करवट बदली थी। नैनतारा नहीं आई। वो बेकरारी से सोचने लगा था। कंबल हटाए उसने पैर बेड से नीचे किए और एक नज़र कपड़ों पर डाली जो मजलगे सिल्वर ज़्यादा मालूम पड़ रहे थे। वो चप्पल पहनते अलमारी की तरफ बढ़ा, कपड़े निकाले और वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम से निकला और हाथों से बाल बनाता, बटन बंद करता आईने के सामने आ गया। सर पर पट्टी की हुई थी, बाकी हल्की फुल्की खराशें थी। वो कमरे से निकल आया था। क्या हुआ, कुछ चाहिए फैजी? जहारा सीढ़ियाँ उतरते हुए देखकर बोली थी। नहीं, वो सर नफ़ी में हिलाता किचन में आ गया था। शाजिया, नैनतारा नहीं आई। रैक से ग्लास उठाते वो बर्तन धोती शाजिया से मुखातिब हुआ था। मैं देती हूँ पानी सर, उजलत में बोली थी। नहीं, जो पूछा है वो बताओ। फैजी हाथ के इशारे से रोकता फ्रिज की तरफ बढ़ा और ग्लास में पानी के 2 घूंट डाले। नहीं सर, वो उनके असिस्टेंट थी ना। शाजिया बर्तन धोते हुए बोलते बोलते रुकी थी। हाँ, क्या हुआ उसे? फैजी पानी पीकर ग्लास रखते हुए नॉर्मल लहजे में बोला था। वो मर गई हैं, शाजिया ने मध्यम आवाज़ में दुख से कहा था। व्हाट? मिस आलिया? कब? फैजी को धचका लगा, ज़मीन जैसे पैरों तले से खींच ली गई हो। सर, रात एक्सीडेंट हुआ नैनतारा की गाड़ी का। शुक्र है वो गाड़ी में नहीं थी, बेचारा ड्राइवर भी मर गया है। वो सर्द आह भरते हुए तासुफ से बोली थी। ओ माई गॉड। फैजी उजलत में किचन से निकला था। शाजिया, ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले और मेरे कमरे से मोबाइल लाओ। फैजी उजलत में बोला था। जी साहब, वो ड्राइवर को कहती ही दौड़ती हुई कमरे में गई थी। फैजी ने न्यूज़ चैनल ऑन किया था। चौधरी सिकंदर और जहाँ आरा की हवाइयाँ उड़ने लगी थी। नाजरीन, CCTV फुटेज के मंजर आम पर आने से साफ ज़ाहिर होने लगा है कि ये एक प्लान मर्डर है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि उनका अगला निशाना मिस नैनतारा थी या उसकी असिस्टेंट? एंकर बोल रही थी। अगर उनका निशाना मॉडल है तो अब मॉडल को टाइट सिक्योरिटी में रखना होगा, दूसरे चैनल की एंकर बोली थी। फैजी ने अगला चैनल किया। मॉडल नैनतारा अपने असिस्टेंट और ड्राइवर दोनों के घर ताज़ियत के लिए गई। तीसरे एंकर बोल रही थी। नैनतारा की शादाब के घर तक जाने की वीडियो चल रही थी। सर, आपका मोबाइल। शाजिया ने मोबाइल दिया था। वो रिमोट सोफे पर उछालता लाउंज से निकला था। मिस आलिया ने के अपार्टमेंट चलो, फैजी ने हुक्म दिया और बैठ गया। मिस आलिया के एहसानात, उनका काम और एक एक बात फैजी के आंखों में घूम रही थी। उसने आंखों के भीगे गोशे साफ किए थे। गाड़ी रुकी तो वो उतरकर अंदर चला आया। उनकी फैमिली शदीद गम से दो चार थी। फैजी ने ताज़ियत की ओर उठने लगा। अंकल, मेरी मम्मा को किसने मारा है? मिस आलिया की बेटी उसके पास दौड़ी आई थी। बेटा, उनका अंकल पता करेंगे, आप रोए नहीं, बस अल्लाह से प्रे करें
کہ وہ آپ کی ماما کو جنت میں جگہ دے۔ فیضی نے بجھے دل سے کہا اور اسے گلے لگایا اور باہر نکل آیا۔ گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ صاحب کدھر جانا ہے اب؟ ڈرائیور مخاطب ہوا تھا۔ نین تارا کی طرف چلو، مدھم لہجے میں کہا تھا۔ جب سے اظہار محبت کیا تھا وہ جیسے گناہ کا مرتکب ہو رہا تھا۔ اس کا نام لینے پر بار بار سر جھکتا جا رہا تھا۔ گاڑی اس کے اپارٹمنٹ میں رکی تو فیضی باہر نکلا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ ہال خالی تھا۔ کچن سے برتن کھٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نین تارا کو بلا دے پلیز۔ فیضی زرینہ سے مخاطب ہوا اور واپس ہال میں رکھے صوفے پہ آ بیٹھا۔ باجی فیضان صاحب آئے ہیں، زرینہ نے اطلاع دی اور کچن میں چلی گئی۔ فریش جوس بنایا اور فیضی کے آگے رکھ دیا۔ فیضی، نین تارا دوپٹہ سنبھالتی کمرے سے نکلی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی؟ نین تارا اس کے سامنے بیٹھی متفکر سے بولی تھی۔ فیضی کا دل کٹ کر رہ گیا۔ گہری سبز آنکھیں رو رو کر سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بکھری بکھری لگ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں اب، لیکن تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ فیضی نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ کچھ پتہ چلا؟ فیضی نے سوال کیا تھا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے اب بھی یقین نہیں ہو رہا فیضی مس عالیہ، وہ بھیگے لہجے میں بولتی منہ پہ ہاتھ رکھے رونے لگی۔ فیضی نے آنکھیں ضبط سے بند کی اور وہ اسے روتا نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ نین تارا پلیز ریلیکس، رو رو کے خود کو تکلیف مت دو۔ وہ پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتا اس کی جگہ پر جا بیٹھا تھا۔ فیضی دور ہو جائے۔ دو جانیں چلی گئیں۔ شاداب اب گھر کا واحد کفیل تھا۔ وہ آنکھیں رگڑتی بے بسی سے بولی، چہرے پر تکلیف کا عنصر نمایاں تھا۔ مجھے اندازہ ہے، لیکن اب تم گھر سے مت نکلنا، شاید واقعی تمہاری جان خطرے میں ہو۔ فیضی نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا جو اس وقت پریشانی کی تصویر لگ رہا تھا۔ میرا کسی سے کیا دشمنی؟ وہ ٹیشو پھینکتے ہوئے بولی تھی۔ بھیگی بھیگی پلکیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی۔ تم ایک چودھری کی محبت ہو، فیضی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ لوگ حسد میں قتل بھی کر سکتے ہیں۔ فیضی کہنیاں گھٹنوں پر رکھ کر اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نین تارا نے چنبے سے دیکھا تھا۔ سب سے پہلا دشمن تو چودھری سکندر ہے، نین تارا نے نخوت سے کہا اور رخ موڑ دیا۔ فیضی نے تعجب سے دیکھا۔ جیسا بھی تھا باپ تھا اس کا، لیکن نین تارا کی بات نے ایک نئی سوچ کھول دی تھی۔ تم گھر سے نہیں نکلو گی، میں سیکیورٹی کا انتظام کر دیتا ہوں، باقی پتہ کرتا ہوں کیا معاملہ ہے، اتفاق ہے یا بنایا جا رہا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نین تارا بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چلتا ہوں اب، تم پریشان مت ہونا، اوکے، سب ٹھیک ہو جائے گا، نرم لہجے میں لبوں پہ مسکراہٹ سجائے بولا تھا۔ نین تارا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور مڑ کر دروازے کی سمت دیکھ کر مسکرایا۔ نین تارا ہونٹوں سے بے ساختہ مسکراہٹ نکلی تھی۔ 2 دن میں پہلی دفعہ تھی کہ وہ یوں ایسے مسکرائی تھی۔ وہ تیار ہوئے کمرے سے نکلا، اسکائی بلو شلوار قمیض میں ملبوس، بال سیٹ کیے اور پہلے کی طرح خوبرو لگ رہا تھا۔ ہونٹ کا زخم کافی منمل ہو چکا تھا، پر نشان اب بھی باقی تھا۔ کچھ زخم منمل ہو جاتے ہیں تو نشان باقی رہ جاتے ہیں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ چودھری احسن کی وجاہت میں اب پہلے سا غرور اور اکڑ نہیں تھی۔ چلے بابا جان، وہ عزت سے مدھم لہجے میں بولا تھا۔ ہاں چلو، تم اپنی گاڑی میں جاؤ، ہم کریم کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ وہ چادر سنبھال کر اٹھے تھے۔ احسن اپنی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ چودھری احرام اپنی گاڑی میں جا بیٹھے تھے۔ چودھری صاحب، احسن کچھ زیادہ ہی بدل گیا ہے، رابعہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں واقعی، چلو شکر ہے، احساس تو ہوا۔ چودھری احرام نے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ گاڑی چھوٹی حویلی کے گیٹ عبور کرتی اندر داخل ہوئی تھی۔ دونوں گاڑیاں رکیں، تینوں نفوس حویلی میں داخل ہوئے۔ ادا لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ارم بھی اس کے ساتھ موجود تھی، جبکہ چودھری نعمان کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ السلام علیکم، احسن نے مشترکہ سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، ادا چونکی اور سر پر دوپٹہ اوڑھا۔ بیٹھیے ماموں جان۔ ادا اٹھ گئی اور سر دونوں کے آگے جھکایا۔ رابعہ بیگم نے گلے سے لگا لیا۔ احسن سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں ذرا نعمان کو جگا لوں؟ ارم مسکراتی ہوئی لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ نوری مہمان سرو کرنے لگی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ رابعہ نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے ممانی جان، ادا سر جھکائے مسکرائی تھی۔ کتنی مرجھائی ہوئی لگ رہی ہو، رابعہ نے استفسار کیا تھا۔ جو لڑکیاں شادی کے بعد میکے کی ہو کر رہ جاتی ہیں وہ شاداب تو نہیں ہو سکتی ممانی جان، ادا نے سنجیدگی سے چوٹ کی تھی۔ ایسے نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ادا کی آنکھوں میں شکووں کا پہاڑ تھا۔ السلام علیکم،
نعمان نے مشترکہ سلام کیا تھا۔ ہم اپنی بیٹی کو لینے آئے ہیں، چودھری احرام حال احوال پوچھنے کے بعد بولے تھے۔ آپ کی امانت ہے، ضرور لے جائیے۔ نعمان مسکرایا تھا، لیکن جو پہلے ہوا نعمان بول رہا تھا۔ احسن نے اس کی بات کاٹی۔ اب ایسا نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیے۔ احسن نے سیرت سے مہدم لہجے میں کہا تھا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، ادا سے کہیے اپنے کہے کی معافی چاہتا ہوں۔ احسن سر جھکائے ندامت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ لے جا سکتے ہیں۔ نعمان نے مسکرا کر اجازت دی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم نکلتے ہیں پھر۔ چودھری احرام اٹھتے ہوئے بولے تھے۔ کھانا کھا کے جائیے گا، ارم بھی اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ آج کا کھانا ہم اپنی بیٹی کے ساتھ کھائیں گے۔ چودھری احرام ادا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے بولے تھے۔ میں پیکنگ کر لوں؟ ادا نے اجازت چاہی تھی۔ رہنے دو، ایسا نے کہا اور اجازت لیتے وہ چھوٹی حویلی سے نکل آئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے، نعمان نے دل سے شکر ادا کیا تھا۔ آگے پیچھے دونوں گاڑیاں حویلی سے نکل کر کچی سڑک پر دھواں اڑاتی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ نینتارا کے گھر سے واپسی پر فیضی گہری سوچ میں گم باہر دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر سڑک پر ڈولتے لڑکڑاتے علی پر پڑی تھی۔ رکو، فیضی بے ساختہ بولا تھا۔ علی؟ وہ سرحد سے باہر نکلا، سڑک کراس کرتا اس کے پاس جا پہنچا تھا۔ علی؟ فیضی اسے بازو سے تھامے حیرت سے گنگ رہ گیا تھا۔ کون ہے یہ تو؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، چل پھوٹ۔ نشے میں دھت وہ لڑکھڑا کر فیضی کو دھکے دینے لگا تھا۔ میں ہوں فیضی، فیضی سنبھل کر بولا تھا۔ کون فیضی؟ وہ آستینے چڑھا کر بولا تھا۔ فیضی اس کا ارادہ بھانپ چکا تھا۔ فیضان سکندر، فیضی اپنے دونوں بازوؤں سے اسے تھامے جھنجھوڑ کے بولا تھا۔ پانی کی بوتل لاؤ گاڑی سے۔ ڈرائیور کو آواز دی، پانی اس کے منہ پر گرایا اور کچھ اسے پلایا۔ علی تھوڑا سا سنبھلا تھا۔ یہ سب کیا ہے علی؟ فیضی اسے دیکھ کر سنبھلتے ہوئے بولا تھا۔ علی گردن کھجلاتے سر جھکا گیا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ اسے بازو سے تھامے گاڑی تک لے آیا تھا۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں ایکسیڈنٹ کی CCTV فوٹیج سامنے آ چکی ہے، سب جس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اینکر نہیں پر زیادہ زور دیتے ہوئے بولی تھی۔ یہ ایک پلان مرڈر ہے، لیکن ٹارگٹ کون تھا؟ ماڈل نینتارا یا اس کے اسسٹنٹ؟ یہ جاننے کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔ اینکر بریک پر چلی گئی تھی۔ گھٹنے صوفے پر رکھے اس پر تھوڑی ٹکائے نیوز سنتی نینتارا کو پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ یہ پلان میرے لیے تھا کیونکہ گاڑی تو میری تھی۔ بالوں میں ہاتھ پھنسا وہ شدید پریشان لگ رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے میرا دشمن جو میری جان لینے پر تل آیا؟ وہ ریموٹ رکھے سوچ رہی تھی۔ نینتارا بیٹا پریشان مت ہو، گھر کے باہر 2 گارڈ کھڑے ہیں، فرید اسے ٹہلتا دیکھ کر بولے تھے۔ وہ پریشانی سے پھر بیٹھ گئی تھی۔ چودھری سکندر کے علاوہ میری کسی سے کوئی جھڑپ نہیں ہوئی تھی۔ وہ پھر سوچنے لگی تھی۔ علی؟ یکدم اس کے ذہن میں چمکا ہوا تھا۔ علی ہو سکتا ہے۔ وہ کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ فیضی کہیں علی تو نہیں ان کے ہے اب اس کے پیچھے؟ نینتارا کال ریسیو ہوتے ہی بول پڑی تھی۔ نہیں نینتارا، فیضی افسردگی سے بولا تھا۔ آپ کو اتنا یقین کیسے؟ نینتارا تلخ ہوئی تھی۔ کیونکہ علی میرے ساتھ ہے۔ اس کی حالت ایسی نہیں کہ وہ خود سوچ سکے۔ ہی از ایڈکٹڈ آف سم تھنگ، فیضی دکھ سے بولا تھا۔ اوہ، نینتارا کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ تم پریشان مت ہو، میں ڈھونڈ نکالوں گا اسے، فیضی نے متانت سے کہا تھا۔ نینتارا کے دل کو تسلی ہوئی تھی۔ اوکے، نینتارا نے فون بند کر دیا تھا۔ ہاں، پتہ چل گیا وہ کس کا ٹرک ہے، فیضی فون کان سے لگائے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، جلدی پتہ کرو۔ فون کان سے ہٹایا اور گیسٹ روم کا دروازہ کھولا تھا۔ علی بیڈ پہ بے سود پڑا تھا۔ فیضی نے دکھ سے اسے دیکھا تھا۔ علی؟ فیضی نے اسے ہلکا سا ہلایا تھا۔ علی نے بندی بندی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اٹھ بیٹھا۔ آنکھوں کے ارد ہلکے بہت گہرے ہو چکے تھے۔ چلو آؤ ناشتہ کریں، فیضی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ علی اپنے حواس میں تھا۔ میں یہاں کیسے؟ گردن کھجلاتے ہوئے بولا تھا۔ رات تو میرے ساتھ آئے تھے، فیضی مسکرایا تھا۔ علی اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ فیضی صوفے پہ بیٹھے اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کی زیادتیاں بھلا کر بھی انہیں برے وقت میں سینے سے لگا لیا جاتا ہے، اور وہ سینے سے لگانے والا انسان بیش قیمت ہیرے جیسا ہوتا ہے جو گنے چنے لوگوں کی قسمت میں ہوتا ہے۔ علی فریش ہو کر نکلا تو فیضی اٹھ گیا۔ دونوں ناشتے کی ٹیبل تک آئے۔ بابا جان اور امی ابھی اٹھے نہیں کیا؟ فیضی ناشتہ علی کو سرو کرتے ہوئے بولے تھے۔ نہیں سر، شازیہ نے جواب دیا تو وہ سر ہلائے ناشتہ کرنے لگا۔ خاموشی سے ناشتہ کیا گیا۔ علی نظر جھکائے ہوئے تھا۔ چائے پیو گے؟ فیضی ٹیبل سے اٹھتے ہوئے ابرو چکا کر پوچھنے لگا تھا۔ نہیں، ہاتھ کھجاتے ہوئے بولا تھا۔ نظروں میں رجب سی بے چینی تھی۔ فیضی کو اس کی حالت دیکھ کر دکھ نے آن گھیرا تھا۔ ہاں چلو آ جاؤ، فیضی اس کے کندھوں کو
اس کے کندھوں کے بازو کے گرد بازو حائل کرتا گاڑی تک لے آیا تھا۔ علی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چلا آیا تھا۔ جی انکل میں نکل رہا ہوں، آپ بس سینٹر پہنچیے۔ کال بند کر کے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ علی کے حواس کھونے لگے تھے، اسے شدید طلب ہو رہی تھی۔ کبھی بے قراری سے گردن کھجاتا تو کبھی ہاتھ پیر بے دردی سے رگڑنے لگتا۔ فیضی نے افسردہ نگاہ اس پر ڈالی اور گاڑی ریہیبلیٹیشن سینٹر کے سامنے روکی۔ ہاشم اور المیرا پہلے سے وہاں موجود تھے۔ علی نے حیرت سے ان کو دیکھا تھا۔ آ جاؤ یار، فیضی نے اس تک تقریباً کھینچتے ہوئے ان تک لایا تھا۔ چاروں خاموشی سے سینٹر کے اندر گئے، راہداری میں چلتے ہوئے دائیں طرف مڑے، سامنے آفس تھا۔ وہ دروازہ نوک کر کے آفس کے اندر آ گئے۔ یس 40-45 سالہ ڈاکٹر نے اینک ناک پہ لگائی ہوئی تھی، اوپر سے جھانکتے ہوئے بولا۔ فیضی نے آنے کی وجہ بتائی۔ آپ یہ فارم فل کر دیجئے، 1 بجے ڈاکٹر آئے گی، انہیں مکمل چیک اپ کے بعد ٹریٹمنٹ دے دیا جائے گا۔ اسسٹنٹ نے فارم ان کے آگے کیا تھا۔ ہاشم نے فارم فل کر دیا۔ ہیلو ماریا، کم ہیئر، انٹرکام پہ سے کسی کو بلایا۔ یس سر، وائٹ یونیفارم میں ملبوس نرس چلی آئی تھی۔ انہیں سینٹر میں لے جائیے، علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے تھے۔ علی کھجلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ نرس نے ہاتھ پکڑتے اور پچکاتے ہوئے اسے لے گئی تھی۔ دیکھیے سر، جتنا بھی پیسہ لگے لگا دیں، مجھے میرا بیٹا ٹھیک بس ہونا چاہیے، المیرا روحان سے ہوتے بولی تھی۔ آپ بے فکر رہیے، اسسٹنٹ مسکرایا تھا۔ وہ تینوں سینٹر سے نکل گئے تھے۔ فیضان بہت شکریہ بیٹا، علی نے جو آپ کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد بھی آپ نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا۔ ہاشم تشکر بھرے لہجے میں بولا تھا۔ اٹس اوکے انکل، بزنس میں سب ہوتا رہتا ہے، فیضی مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ پھر بھی بہت شکریہ، المیرا مسکرائی تھی۔ مائی پلیجر آنٹی، فیضی شانے اچکائے مسکرایا تھا۔ گوگلز لگائے وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ لنچ کرنے چلیں؟ احسن نے ادا کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ماموں ممانی کے ساتھ کروں گی، ادا رخ موڑے شیشے سے باہر دوڑتی فضلوں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اوکے ایز یو وش، احسن نارمل لہجے میں بولا تھا۔ ادا نے گردن موڑے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ ہونٹ پر زخم کا نشان نظر آیا۔ وہ واپس گردن موڑے باہر دیکھنے لگی تھی۔ گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ادا اتر کر اندر چلی گئی تھی۔ احسن اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا تھا۔ نکوشا مسکراتے ہوئے ادا سے بغل گیر ہوئی تھی۔ ملازماؤں نے ادب سے سلام کیا تھا۔ ادا نے سر خم کر کے قبول کیا تھا۔ کھانا تیار ہے بی بی جی، لگا دوں؟ رابعہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں لگاؤ، رابعہ بی بی نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ادا بھی زینے پہ چڑھتی کمرے میں آ گئی تھی۔ فریش ہوئی اور چینج کر کے نیچے آ گئی۔ رانا کو بلاؤ، رابعہ بیگم نے کہا تھا۔ رانا رف سے ہولیے میں ٹیبل پہ آ بیٹھی تھی۔ سب نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ بابا ہم کچھ دنوں کے لیے ناردرن ایریاز چلے جائیں؟ احسن نے احرام کی طرف دیکھتے ہوئے اجازت مانگی تھی۔ چلے جاؤ بیٹا، انہوں نے مسکراتے ہوئے اجازت دی تھی۔ شکریہ بابا جان، احسن سر جھکائے کھانا کھانے لگا تھا۔ ادا نے حیرت سے اس کے جھکے سر کو دیکھا تھا۔ وقت کی مار بڑے بڑے سرماؤں کو جھکا دیتی ہے۔ سورج کی روشنی ہر سو پھیل چکی تھی۔ وہ اب تک سو رہی تھی۔ کمرے میں پردوں سے چھن کر آتی روشنی نے صبح ہونے کا احساس دلایا تو وہ انگڑائی لیتی اٹھ گئی تھی۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے موبائل اٹھائے، وہ ڈیٹا کنیکشن آن کیا۔ ای میلز موصول ہونے لگی۔ کمرشل آفرز دیکھ کے اس نے کچھ سوچا اور فیضی کو کال کی۔ فیضی کمرشلز آفر آ رہی ہیں۔ نین تارا نے فیضی کو کال کی۔ چلی جاؤ پر گارڈ کے ساتھ لے کر جانا، فیضی نے کہا تو نین تارا فون بند کر کے تیار ہونے چلی گئی۔ فیضی نے کیا ناشتہ؟ جہارا نے شازیہ سے پوچھا۔ جی میڈم سر ناشتہ کر چکے ہیں، شازیہ ادب سے بولی تھی۔ جہارا کے دبدبے سے وہ ویسے بھی دبتی تھی۔ کہاں؟ جہارا کے ہاتھ تھمے چودھری سکندر نے بھی شازیہ کی طرف دیکھا تھا۔ رات سر علی ان کے ساتھ آئے تھے، وہ ان کو لے کر گئے تھے، شازیہ نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے ہماری پیکنگ کرو جا کے، ہمیں نکلنا ہے گاؤں کے لیے، جہارا نے حکم صادر کیا تھا۔ وہ سر ہلاتی ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر لاؤنج میں آ گئی۔ علینا نے چائے سرو کی تھی۔ بی بی جی پیکنگ کر دی ہے، شازیہ نے کہا تھا۔ گاڑی میں رکھواؤ سامان، چائے پیتے ہوئے بولی تھی۔ شازیہ سامان رکھوا رہی تھی جب فیضی کی گاڑی پوش میں آ کے رکی تھی۔ بابا اور اماں جا رہے ہیں؟ شازیہ سے پوچھا۔ جی سر، شازیہ نے جواب دیا تھا۔ فیضی کا گوگلز اتارے لمبے لمبے ٹک بھرتے اندر چلایا تھا۔ آپ لوگ جا رہے ہیں؟ فیضی سوالیہ انداز میں
بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ اب تم ٹھیک ہو اس لیے جا رہے ہیں؟ بہت کام رکے پڑے ہیں، چودھری سکندر نے کہا تھا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ خفا خفا سا بولا تھا۔ تم چلے آؤ گاؤں، اب کون سا بزنس کر رہے ہو؟ چودھری سکندر نے کہا تھا۔ بزنس شروع کرنے لگا ہوں دوبارہ، فیضی مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ جو کرنا ہے جو کر لو جو کرنا ہے، پر خاندان کی روایات کی پاسداری کرنا۔ چودھری سکندر نے تنبیہ کی تھی۔ فیضی ان کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ جو روایات میری خوشیوں کے آڑے آئیں گی میں انہیں توڑ دوں گا۔ یو نو می ویری ویل بابا جان، مجھے رکاوٹیں شدید ناپسند ہیں۔ وہ تلخ ہوتا رخ موڑ گیا تھا۔ اپنے بڑوں کی روایات توڑو گے؟ چودھری سکندر کے پیشانی پر بل پڑے تھے۔ بڑوں نے جو روایات بنائی تھی بابا جان، حرف آخر نہیں تھی۔ وہ تنک کر بولا تھا۔ تم پاگل ہو چکے ہو، وہ غصے سے بولے تھے۔ فیضی چپ رہا۔ تمہیں آخری بار مطلع کر رہا ہوں، اس ملازمہ کو چھوڑ دو ورنہ خاندان سے نکال دیے جاؤ گے۔ وہ انگلی اٹھا کے بولا تھا۔ مجھے کون نکالے گا؟ میں خاندان کو دھتکارتا ہوں جو ہمیں فضول کی رسموں اور رواجوں میں باندھے ہوئے ہے۔ فیضی اشتعال انگیز لہجے میں بولتا کھڑا ہو گیا تھا۔ اور پلیز یہ مت سوچیے گا میرے اکاؤنٹس فریز کروا دیں گے، مجھے زمینوں سے حصہ نہیں ملے گا وغیرہ۔ فیضی دوبارہ بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ میرے اکاؤنٹس میں میری محنت کے پیسے ہیں، ضرورت بھی پڑی تب بھی آپ سے نہیں مانگوں گا، اور زمینوں کا لالچ مجھے نہیں ہے۔ وہ کھرے لہجے میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا، وہ اٹھتے ہوئے غیظ و غضب سے بولے تھے۔ شوق سے کریے۔ وہ زینے پلنگ تک کمرے سے چلا گیا تھا۔ چودھری سکندر جہاں آرا گاڑی میں جا بیٹھے تھے، بنا جانے کی قسمت ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلے ہوئے ہے۔ مل گیا ٹرک والا، ٹھیک ہے اسے گھیرے رکھو، کوئی لیکن کسی کو بھرنک بھی نہ پڑنے پائے۔ چودھری فیضان فون کان سے لگائے دھڑ دھڑ سیڑھیاں اترتا اور بھاگتا ہوا گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ چوکیدار نے گیٹ واک کر دیا۔ گاڑی سڑک پر فراٹے بھرتی، فاصلہ ماپتی شہر سے باہر بنے ٹرک والے اڈے پہ پہنچ گئی تھی۔ فیضی گاڑی سے نکلا تو سامنے ہی اس کا دوست کھڑا نظر آ گیا تھا۔ کس نے کہا تھا تمہیں گاڑی اڑانے کو؟ فیضی نے اس کا گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ صاحب فون آیا تھا کسی کا، میں نے دیکھا نہیں، ٹرک والے نے کی گھگی بن گئی تھی، اسے مندر سے غائب کروا دو ابھی۔ گریبان سے پکڑ کے اس کی طرف پھینکا۔ نمبر دو۔ فیضی نے موبائل سے نمبر نکالا تو نمبر بند تھا۔ اس نمبر کی لاسٹ لوکیشن پتہ کروا سکتے ہو؟ فیضی نے اس کی طرف دیکھا۔ کمپنی کا ڈیٹا ہیک کرنا پڑے گا۔ وہ فیضی کو لیے اپنے گھر کی طرف آ گیا تھا۔ ٹرک والے کو اپنے کمرے میں پھینکا، ایک کمرے میں پھینکا اور دروازہ لاک کیے وہ اس کے کمرے میں آ گئے۔ دیواری گیر LEDs اور ہیکنگ کا سارا سامان موجود تھا۔ وہ ایک خبری اور ہیکر کے طور پہ کام کرتا تھا۔ اس نمبر کی لاسٹ لوکیشن یہ کالونی ہے۔ اس نے لوکیشن نین تارا کے سامنے کی۔ یہ تو نین تارا کے اپارٹمنٹ والی کالونی ہے، دیکھو تو کس گلی میں ہے۔ فیضی کی پیشانی پر 3 لکیریں ابھری تھی۔ گلی نمبر 2۔ اس نے فیضی کی طرف دیکھا تھا۔ وٹ؟ میں اس کالونی کی CCTV تک رسائی کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا۔ 10 منٹ بعد CCTV فوٹیج پر شو ہونے لگی، اسکرین پر شو ہونے لگی۔ اس سے پہلے ہمارا سرور لوکیٹ ہو جائے ہمیں جلد از جلد بند کرنا ہوگا، اس نے پریشانی سے کہا تھا۔ ایکسیڈنٹ والے دن کی فوٹیج نکالو تو، فیضی نے کہا تو اس نے ڈیٹ دی اور ریکارڈنگ فوٹیج چلنے لگی۔ 12 بجے کے قریب نین تارا کی گاڑی اپارٹمنٹ سے نکلی اور 2 منٹ بعد اس کے پیچھے ایک گاڑی نکلی تھی۔ فیضی نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا۔ اگلے چوک تک جاتے گاڑی اڑا دی گئی۔ پچھلی گاڑی دوسری طرف مڑ گئی تھی۔ ایک احسان اور کر دو، اس گاڑی والے کو ڈھونڈ دو بس۔ فیضی نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ احسان والی بات نہیں، یہ کام ہو جائے گا۔ اس نے سرور ڈسکنیکٹ کیا۔ چلو آؤ دیکھتے ہیں۔ اس نے کمپنی کی پرسنل سائٹ کھولی اور گاڑی کا نمبر پیسٹ کیا۔ گاڑی اس شہر کی تھی، گاڑی کے اندر ٹریکر بھی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ۔ فیضی کی آنکھیں چمکی تھی۔ تم نہیں ہوتے تو سب کچھ ممکن نہیں تھا احمد۔ فیضی نے اسے بغل گیر ہوا اور گاڑی کی لوکیشن پر نکلا۔ تم اسے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کرو گے؟ احمد نے جاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اگر دشمن ایسا نکل آیا جس کے سامنے آنے سے میری یا نین تارا کی ساکھ تباہ ہوئی تو ایسے انصاف کا کیا کریں گے؟ جو ہونا ہوا وہ تو ہو چکا، فیضی سنجیدگی سے بولا تھا۔ احمد نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تھینکس ونس اگین۔ فیضی باہر نکلا تھا۔ فیضی سنو، میں زیادہ دیر اس ٹرک والے
नहीं रख सकूंगा। पुलिस ऐसे मामलात की छानबीन के लिए आती रहती है। अमर संजीदगी से बंद दरवाजे की सिमत देखते हुए बोला था, कुछ करता हूँ इसका, बस एक दिन रख लो। फैजी ने उसके कंधे पर हाथ धरा था। ठीक है, अहमद मुस्कुरा दिया था। फैजी की गाड़ी गेट से निकली और सड़क पर फराटे भरने लगी थी। गाड़ी एक फैक्ट्री के सामने रुकी थी। फैजी गाड़ी से निकला और फैक्ट्री का छोटा दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हुआ था। गैराज में गाड़ी खड़ी थी। एक तरफ बने ऑफ दफ्तर और दूसरी तरफ चावलों की छोटी सी फैक्ट्री थी। वो लंबे लंबे ढक भरता दफातर की तरफ चल पड़ा था। वो दो जीने चढ़ता दरवाजा धकेलता अंदर दाखिल हुआ था। सामने मेज पर पैर रखे एक तुंदो तवाना आदमी बैठा हुआ था। ये गाड़ी किसकी है जो बाहर है? फैजी मेज पे हाथ रखता हुआ उसकी तरफ झुकता खतरनाक तेवरों से बोला था। वो फैजी को पहचान गया था। मेरी है। वो खुद को संभालता हुआ ठीक होकर बैठा था। फैजी ने मोबाइल टेबल पर पड़ा, उसका मोबाइल उठाया और कॉल हिस्ट्री चेक करने लगा। मेरा मोबाइल दो। वो टेबल के उस पार से होकर आया था। फैजी ने गन निकाल के उसकी खोपड़ी पर तान दी थी। सच सच बोल दो, किसने तुम्हें एक्सीडेंट करवाने के लिए कहा था? मोबाइल हाथ में लिए बोला था। मोबाइल पर नजर पड़ी तो चौधरी सिकंदर का नंबर देख के हैरत हुई। उसने मौका का फायदा उठाया और फैजी का हाथ झटक कर भाग निकला। फैजी ने फायर किया और जो इसकी पिंडली पर जा लगा। वो भागता हुआ मुंह के बल गिरा था। फैजी मोबाइल हाथ में लिए बिना रुके जीने उतरता उसके करीब चला आया था। मैंने कुछ पूछा था, शदीद गुस्से में चबा चबा कर पूछा। चौधरी के सिकंदर ने कहा था। वो पीछे को घसीटता और लड़खड़ा के बोला था। फैजी ने जब्त से उसे देखा था। अब किसी और के सामने जुबान खोली तो याद रखना, बोलने के लिए जुबान नहीं रहेगी, देखने के लिए आंखें नहीं रहेंगी। फैजी ने 5,000 के 2 नोट उसके मुंह पर फेंके थे। इस जख्म की कीमत है। फैजी गन से उसकी टांग की तरफ इशारा करते हुए उठा और लंबे लग बढ़ता बाहर निकल गया। गाड़ी में उसका मोबाइल बज बज के चुप हो गया था। इन 9 नंबरों से 36 मिस्ड कॉल्स थी। फैजी ने गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर डाली थी। अहमद, मुझे गाड़ी गायब करवानी है। फैजी ने मोबाइल कान से लगाया था। चोरी करवा लो। अहमद ने झट मशवरा दिया, पर ट्रैकर निकलवा देना पहले। अहमद ने कहा तो फैजी ने कुछ सोचते फ़ोन बंद किया। इन 9 नंबरों से दोबारा कॉल आने लगी थी। हेलो। फैजी ने मोबाइल कान से लगाया था। जी, मैं फिजान सिकंदर बात कर रहा हूँ। फैजी ने चंबे से कान से फ़ोन हटाकर देखा था। व्हाट? लेकिन कब? फैजी का पैर ब्रेक पर जा लगा था। कौन से हॉस्पिटल? वो गाड़ी दौड़ाते हुए बोला था। जान हथेली पर आ गई थी। वो सब कुछ भूल चुका था। गाड़ी सड़क पर फराटे भरने जा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। दुख से आंखें मीच कर खोली और धुंधलाई आंखों से हॉस्पिटल के पार्किंग में जाके गाड़ी रोकी। बदहवास सा दौड़ता हुआ अंदर आया था। नैनतारा कमर्शियल की शूटिंग के बाद बाहर निकली। उसकी गाड़ी ठीक हो चुकी थी। मीडिया वाले दौड़ते हुए चले आए थे। मैडम, आपका क्या हाल है? आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट किसने करवाया होगा? रिपोर्टर्स के धड़ाधड़ सवाल। गार्ड्स ने जगह बनाते हुए हजूम से निकला और गाड़ी तक ले आया। जिसने भी करवाया है वो इस बात से अपने किए का सिला पाएगा। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो ये पुरयकीन लहजे में बोलती गाड़ी में बैठ गई थी। गाड़ी हजूम को चीरती सड़क पर आ गई थी। नैनतारा की आंखें भीग गई थी। शादाब के घर चलो, गार्ड को कहा था। रास्ते से कुछ फ्रूट लिए और गाड़ी शादाब के घर के बाहर रुकी। लकड़ी का दरवाज़ा बंद था। गार्ड ने दरवाज़ा बजाया। 10 साला बच्ची ने दरवाज़ा खोला। नैनतारा अंदर आ गई थी। छोटा सा सहन जिसे ईंटों से पक्का बनाने की कोशिश की गई थी। एक तरफ छोटी सी क्यारी थी जिसमें मौसमी सब्जियां उगाई हुई थी। वो चलते हुए बरामदेनामा कमरे में आ गई थी। शादाब की वालदा चारपाई पर बैठी तस्बीह फेर रही थी। नैनतारा ने उसके आगे झुकाया और उसके साथ ही बैठ गई। बच्चे दूर से उसे देख रहे थे। शादाब की 4 बेटियां और 2 बेटे थे। इनकी वालदा नज़र नहीं आ रही। नैनतारा ने अतराफ में देखा था। वो कोठी वालों के घर काम करने गई है। जब तक शादाब जिंदा था बीवी को कहाँ निकलने देता था। अब बच्चों का पेट भरने को निकलना पड़ता है। शादाब की वालदा अजड़के से बोली थी, ये शादाब भाई की तनख्वाह है, मैं हर महीने भिजवा दिया करूँगी। अब भाभी से कहें बाहर मत निकले। वो तनख्वाह उनके हाथ पे रखते हुए बोली थी। बूढ़ी वालदा की आंखें भर आई थी। बेटा, तुम भी तो कमाती हो ना? वो भीगे लहजे में सर दाहें भरती हुई बोली थी। नैनतारा का सर झुका गई थी। मैं चलती हूँ अब। वो मुस्कुराती हुई उठ गई थी। अल्लाह तुझे भग लगाए धी रानी। वो
वो नैनतारा के सर पर दस्ते शफकत रखते हुए बोली थी। नैनतारा ने आमीन कहा था। गरीबों की दुआएं खालिस होती है। वो किस्मत और मुफलिसी के मारे लोग चीज़ों में मिलावट नहीं कर सकते थे, पर अल्लाह के मामले में बड़े खलूस और नेक नियति से काम लेते हैं। वो मुफलिसी में रहकर दिल में हसरतों के मज़ार पाल कर भी अल्लाह के बड़े करीब होते हैं, बजाय उन अमीरों की तरह जो नेमतों की फरावानी में रब से इतने दूर होते हैं कि संभलने के लिए किसी धचके के मुंतज़िर होते हैं। गाड़ी में बैठते हुए उसने गहरा सांस लिया था। मैं अपनी औकात नहीं भूल सकती, पर इतना ज़रूर कहूँगी, सबसे मुश्किल काम किसी की चाकरी होता है। वो शीशे से बाहर देखती बुड़बुड़ाई थी। किसी की नौकरी करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इज़्ज़त नफ्स मर कर रह जाती है। मेहनत से काम करने पर भी तानों से चंद सिक्के हथेली पर धर दिए जाते हैं। मैं रब की शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरे दिन फेरे मुझे लेने वालों से देने वालों में कर दिया। सर सीट के पुश से टिकाए वो आंखें बंद किए सोच रही थी। या अल्लाह, कभी देने के मामले में मेरा दिल तंग मत कीजिए। दिल रूह होता है जिसके मुतमईन होने पर बंदा सही गलत सब करने की हिम्मत पा लेता है। लापरवाही सोचों में घिरी वो चौंकी जब गाड़ी अपार्टमेंट के गैराज में रुकी थी। वो गाड़ी से उतरी और अफसुर्दगी से कदम उठाती अंदर चली गई थी। छोटे से लॉन में घर के तीनों नफूस बैठे थे। जब बहन को चाय पानी का पूछ काम से थकी हुई आई है, शकीला ने फजीला को ज़बरदस्ती उठाया था। फजीला मुंह सोड़ती अंदर चली गई थी। ये लोग पानी का गिलास उसके सामने टेबल पे पटकते एहसानमंदी से बोली थी। नैनतारा ने गहरा सांस खारिज किया था। मैम जूस। जरीना ने ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया था। ले जाओ, अभी दिल नहीं है। नैनतारा पानी का ग्लास पीते हुए मध्यम लहजे में बोली थी। जरीना जूस वापस ले गई थी। फजीला खड़ी रही। कुछ चाहिए? नैनतारा ने मुड़कर उसको देखा था। नहीं, तुम परेशान लग रही हो। फजीला के दिल में जाने क्या समाई जो उसके पास बैठ गई थी। शादाब के घर गई थी। उसकी बीवी काम वाली बन गई है। नैनतारा ने सर्द आ लेते हुए जर्दगी से कहा था। तो फजीला को परेशानी की वजह समझ नहीं आई। तो ये कि एक कुंभा उसके सर पर आ गया है। तुम तो जानती हो मुलाजमा के साथ क्या रवैया रखा जाता है। वो दुख से बोली थी। तुम उसके लिए दुखी हो रही हो? वो किसी के घर का काम करने लगी है। फजीला ने बगौर उसके चेहरे को देखा था। नहीं, उसकी मजबूरी पर दुखी हो रही हूँ। नैनतारा बेबस सी बोली थी। फजीला ने कंधे उचकाए, गोया कुछ समझी ही नहीं हो। नैनतारा वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और फजीला उसके कमरे से निकल आई थी। नैनतारा ने चेंज किया और दुखते सर को मसलती किचन में आई थी। नींद की गोली ली और जूस का ग्लास खाली करके अपने कमरे में आ गई थी।